بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے رضوانہ ارشاد احمد کا دیر لگی آنے میں لیکن۔ مجھے اس ناول کا منتھ اور ایئر یاد نہیں، بہت پیارا ناول ہے۔ کزن بیسڈ، جوائنٹ فیملی بیسڈ یہ ناول ہے، ٹیچر اسٹوڈنٹ بیسڈ ہے، اور پھر جو ہیرو ہے وہ بہت روڈ ہے، اور ملٹی کپلز ہے یہ نا، مطلب اس میں سب کزنس کا وہ ہے بتایا ہوا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دیر لگی آنے میں لیکن۔ اب جیا نہ جائے، اب رہا نہ جائے، کوئی تو ہو جو آنکھوں کے رستے چپکے سے دل میں بس جائے۔ وہ بڑے مگن انداز میں آنکھیں بند کیے بیٹ کو گٹار کے انداز میں اپنے آگے کی انگلیاں تھرکاتا گنگنا رہا تھا، جب ہی انزلہ نے اس کے سر پر اپنی فائل مار کر اس کا ارتکاز توڑ دیا۔ یہ کیا جیا جیا کی رٹ لگائی ہوئی، اگر بگ بھی سن لے نا تو اپنی امانت میں خیانت کے جرم میں سر سمیت تمہارا گلا گھونٹ کر گھر سے باہر نکال کھڑا کریں گے۔ اس کی خشمگین نظروں کے جواب میں انزلہ نے حملے کی وجہ بیان کی۔ تمہیں بڑی فکر ہو رہی ہے، اگر ایسے ہی جیا ان کی جان ہوتی تو قدر کرتے اس کی، ایسے بے حال اور انجان نہ پھرتی یہ۔ اس کی بات پر قریب بیٹھی جیا جو اس سے فرمائش کر کے گانا سننے بیٹھی تھی، فوراً رخ موڑے ٹی وی پر نظر جما بیٹھی۔ سبطین، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر انزلہ نے سبطین کو تنبیہاً گھورا۔ وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ وسیط کی ناانصافی سے سب ہی واقف تھے، مگر سبطین کلس کر اظہار کرتا رہتا تھا، جس سے جیا اپنی ہی نظروں میں چور ہو جاتی۔ چلو سبت، میں تیار ہوں۔ کلف لگا دوپٹہ اور بیگ پکڑے تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ارسلہ نے کہا، تمہاری گھنٹہ بھر کی تیاری میری تیاری خاک میں ملا دیتی ہے۔ وہ جل بن کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ ارسلہ سر جھٹک کر بے نیازی سے اپنے شانوں پر دوپٹہ سیٹ کرتی رہی۔ اب چلو بھی یا گھورتے ہی رہو گے؟ ادھر پروڈیوسر صاحب کا پارا سوا نصے پر پہنچ چکا ہوگا۔ سبطین نے ایک گہری سانس بھری۔ اس کی نگاہوں کی تپش کبھی بھی ارسلہ کو جھجک میں مبتلا نہ کر سکی، جس کا مطلب تھا وہ اس کے جذبوں سے اب تک ناواقف ہے۔ پروگرام شروع ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ ارسلہ پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ سبطین تو سینئر تھا، مگر اسے اسٹوڈیو پہنچ کر آن ایئر ہونے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا تھا۔ گو وہ گھر سے ہی ٹاپکس پر کام کر کے آتی تھی، مگر یہاں آ کر کیو شیٹ دیکھ کر سنگرز کے بارے میں اظہار رائے کرنے میں اسے دشواری ہوتی تھی کہ سنگرز کے بارے میں اسے کسی قسم کی معلومات میں کبھی دلچسپی نہ رہی تھی۔ یہ تو فراغت کے دنوں میں اکتا کر وہ سبطین کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ وہ بھی پریزنٹنگ کرے گی، سو وہ بھی سیکھنے کے مرحلے میں تھی۔ روزانہ ایوننگ شو وہ سبطین کی حمایت میں کر رہی تھی۔ سبطین سے اسے کافی سہارا تھا۔ سبطین کا انداز گفتگو اور دلکش آواز اس کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیتی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے بالآخر وہ اپنے ہی دوپٹے میں الجھ گئی۔ روک، آئی ایم سوری سبت، میں… اس سے پہلے کہ وہ واپس نیچے کو لڑکتی، دو بازوؤں کے گھیرے نے اسے پیچھے سے سنبھالا، تب وہ بولتے ہوئے ٹھٹکی۔ چہرے پر سنجیدگی کی چھاپ لیے دراز قطر چوڑے شانوں والا وجیہہ سا بندہ سبطین نہیں کوئی اور تھا۔ اس سے نگاہیں گھما کر سبطین کو راہداری میں آگے جاتے دیکھا اور خفت سے اپنا آپ چھڑاتی پیچھے ہٹی تو دوپٹہ شانوں سے ایک جھٹکے سے علیحدہ ہو گیا۔ ارسلہ نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کھینچا۔ پیچھے کھڑا بندہ جو اس کے آگے بڑھنے کے انتظار میں تھا، اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے جوتے کے نیچے دبے اس کے دوپٹے کا سرا دیکھ کر تپ گیا۔ محترمہ، پہلے دوپٹہ اوڑھنے کا ڈھنگ سیکھیں، پھر باہر نکلیں۔ اپنا پاؤں دوپٹے سے ہٹاتے ہوئے وہ بولا۔ مسلسل اسے کھڑکھڑاتا دوپٹہ شانوں پر جماتے دیکھ کر اسے کوفت ہوئی۔ ارسلہ کو دل ہی دل میں اس کی تنک مزاجی پر غصہ تو آیا تھا، مگر اس کی سنجیدگی دیکھ کر لب دبائے خاموشی سے سبطین کے پیچھے بھاگی۔ جیا بیٹا، تم یونیورسٹی نہیں گئی؟ اسے لاؤنج میں ٹی وی کے آگے گمسم بیٹھے دیکھ کر بڑی اماں نے تعجب سے استفسار کیا تھا۔ ان کے خیال میں وہ ریات کے ساتھ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ نہیں بڑی ماں، میرا موڈ نہیں تھا، وہ بیزاری سے بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فکر مند ہوئی۔ اس کی طبیعت کو چھوڑے مامی جان، وہ آپ نے شعر تو سنا ہوگا، نہ دید ہے نہ سخن، اب نہ حرف ہے نہ پیام، کوئی بھی حیلہ تسکین نہیں اور آس بہت ہے، امید یار نظر کا مزاج درد کا رنگ، تم آج کچھ بھی نہ پوچھو کہ دل اداس بہت ہے، بس ایسا ہی حال کچھ ہمارے بگ بی کی غیر موجودگی میں جیا کا ہے۔
पास ही बैठी मुख्तलिफ मैगजीन के ज़रिए आज के टॉपिक के लिए होमवर्क करती अरसला शौक़ी से गोया हुई थी। बड़ी अम्मा के सामने उसकी इस जिसारत पर जिया उसे घूर कर रह गई, जबकि बड़ी अम्मा मुस्कुराते हुए पलट गई थी। तुम्हें बड़ी अम्मा के से ऐसी बातें करते शर्म आनी चाहिए। जिया ने खफगी से एक मैगजीन उठाकर उसके सर पर दे मारा। और तुम्हें बिग बी की मम्मा को बड़ी अम्मा बोलते हुए शर्म नहीं आती? क्या करूँ, हमेशा की आदत है। वो हाथ मलते हुए पशेमान हुई। अरसला चिढ़ गई। एक तो तुम्हारी ऐसी ही डरी सहमी अदाओं ने बिग बी को सर पर चढ़ाया हुआ है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा जिया? बिग बी को एहसास होना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अपनी नासूदगियों का बदला एक कमज़ोर हस्ती से लेना उन्हें जेब नहीं देता। अब तो उनका रूड बिहेवियर सबके अल में आ चुका है। वो तलाक हो गई। तुम लोग मेरे बारे में बहुत हसास हो रहे हो अरसला, इसलिए तुम लोगों को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है, वगरना ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुश हूँ। मारे बेबसी के वो लफ्ज़ों का सहारा लिए उसे बहला रही थी। बहुत कोशिश की थी उसका भरम कायम रहे, मगर कब तक? 4 से 6 माह, उससे ज़्यादा वो कामयाब ना हो सकी। तुम जब तक खुद आगे बढ़कर बिग बी को अपने वजूद का एहसास नहीं दिलाओगी, वो शराबों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते रहेंगे। उन्हें झंझोड़ो जिया, अपना हक मांगो। अगर मैं हकीकत हूँ तो हकीकत अपना आप मनवा कर रहती है। हकीकत से नज़रें चुराना इतना आसान नहीं होगा। फिर अपना आप प्लेट में सजाकर ज़बरदस्ती पेश करने का फ़ायदा? मैं खुद को इतना डिग्रेड नहीं कर सकती अरसला। इस तरह वसीयत पर दस्तखत हासिल कर कर मैं खुद से नज़रें नहीं मिला पाऊंगी। ये भी तो हो सकता है कि उनके नज़दीक किसी और का वजूद एक मुसल्लम हकीकत हो और मैं शराब। तुम सिर्फ एक बेवकूफ़ लड़की हो और कुछ नहीं। अरसला को उससे बहस करना फजूल लगा। जिया यूनिवर्सिटी से लौटी तो बेहद थकन महसूस कर रही थी। घर में दाखिल होते ही उसका जी चाहा अपने कमरे में जाकर लंबी तान कर सो जाए, मगर उसको उसी दिल को कुछ और भी जुस्तजू थी। वो लाउंज में आई तो अंदर का मंजर उसकी तवक्को के बरखिलाफ था। सब्तैन जमाइयाँ लेता पैर पसारे कालीन पर दराज था। अरसला किसी बात पर उससे लड़ रही थी। अंजला बॉटनी की मोटी सी बुक खोले उस पर नजरें जमाए बैठी थी, मगर उसे इल्म था संजीदा सी अंजला का सारा ध्यान फिलवक्त सब्तैन की जानिब होगा। बहुत छुपाने के बावजूद अलवही जज्बों का एक नन्हा सा जुगनू सब्तैन को देखते ही उसकी आंखों में दमकने लगता था। और सब्तैन की आंखों के सारे रंगों से सिर्फ अरसला का अक्सी मुनक्किस होता था। थी ना हैरानगी की बात? और इस बात से अरसला की छोटी बहन अंसा बखूबी वाकिफ थी। क्या किया जाए कि मोहब्बत तो खुद ब खुद हो जाने वाला जज्बा है। दरे दिल से अंदर क़याम के लिए उसे कुफल खुलने की ज़रूरत नहीं होती, ना इजाज़त। मोहब्बत तो बिना मर्ज़ी के जिससे भी हो जाए उसके लिए दिल के रास्ते आंखों की ज़मीन सबसे पहले आबाद करती है। उस ज़मीन पर ख्वाब उगाती है, ख्वाबों की परवरिश करती है, और आंखें उन ख्वाबों की ताबीर पाने के लिए हरदम कोशां क्रिसमस ट्री की मानिंद एक अक्स लिए जगमगाती रहती हैं। जिया को दुख होता था इस मोहब्बत पर जो उसे हुई, जो मोहब्बत अंजला ने सब्तैन से की, और उस मोहब्बत पर जो सब्तैन अरसला से करता था। क्या अंजाम होगा इन मोहब्बतों का? क्या कोई भी कुछ हासिल पाएगा? वो सोचती। रियात इस लाउंज में ना थी। वो बड़ी अम्मा और चाची अम्मा यकीनन अपने कमरों में आराम कर रही होंगी। जिया ने रिमोट की तलाश में नज़रें दौड़ाईं और फिर सोफे पर पड़ा रिमोट उठाकर टीवी के बेहद करीब कुशन पर बैठ गई। इसने चेंज किया, ना खाना खाया। हालांकि खाने की तलब भी हो रही थी। किताबें और शूज़ भी अब उसने अपने ठिकाने पर ना रखे। टीवी ऑन करके उसने हत्तलवसी वॉल्यूम धीमा ही रखा कि कोई और डिस्टर्ब ना हो, ना कोई उसकी जानिब मतवज्जा हो। वसीत यूनिवर्सिटी की जानिब से एक 2 रोज़ा सेमिनार में शिरकत के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे। इसी सेमिनार की रिकॉर्डिंग दोबारा टेलीकास्ट की जा रही थी और इस बात का यूनिवर्सिटी में ही उसे पता चला था। सो वो अब टीवी के आगे बैठी थी। सेमिनार का मौजू था इस्लामी माशरे के अखलाकी पहलू, और हर कोई अपने अपने अल्फाज में इजहार राय कर रहा था। फिर उस शख्स की भी बारी आई जिसने जिया हैदर के दिल पर कमांद डाली थी, मगर अनजान था। यहाँ तक कि वो जिया वसीत बन कर भी तिश्ना काम थी। वो वसीत के लबो लहजे के उतार चढ़ाव और आवाज़ के सहर में डूबी हुई थी। कहते हैं मर्द के इखलाक के सबसे पहले हकदार उसके घर वाले, उसके बीवी बच्चे होते हैं। अब बिग बी को कौन ये बात समझाए? सब्तैन जाने कब उसके पास आ गया था। उसकी सोचों को पढ़कर वो जहरखंद लहजे में बोला तो जिया चौंक गई। उससे टीवी ऑफ कर दिया। बिग बी सिर्फ अखलाकियात का सबक पढ़कर सेमिनार में तकरीरें ही कर सकते हैं। अमली मुजाहरा उनसे अबस है। स्टॉप इट सबत। ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? ये तुम कह रही हो?
سبتین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ دل سے راضی نہ ہونے کے باوجود محض کسی کے سامنے اپنی انا کی تسکین کے لیے انہوں نے ایک بے قصور لڑکی کو سزا کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ اخلاقی گراوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ میڈیا کے سامنے اخلاق کا گن گانے والے شخص کا گھر میں تمہارے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ ہم تو خیر ان کی کم سخنی کے عادی ہیں، مگر تم بیوی ہو ان کی، تم سے دور ہونا انہیں زیب نہیں دیتا۔ کس کی آس پر وہ تمہاری تذلیل کرتے ہیں؟ اگر انہیں اپنی پاور کا احساس ہے تو تمہیں بھی یوں چپ نہیں رہنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، جو وہ چاہتے ہیں میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ اس کے اتنی زیادہ اپنی پرواہ کرنے پر جیا کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ اپنی بہن پہ اسے فوقیت دے رہا تھا۔ یہ بات اسے حوصلہ تو دے سکتی تھی مگر اس کا مسئلہ حل نہ کر سکتی تھی۔ رات سوچوں کا ہجوم تھا، بے چینی تھی۔ وسیط کے دل اور زندگی میں وہ کہیں نہیں تھی، مگر وسیط تو اس کے روم روم میں بستا تھا۔ وہ دل سے اس کا نہ ہوا مگر اس کے پاس تو تھا۔ یہ احساس ہی سکون آمیز تھا کجا کہ اب وہ یہ احساس بھی اس سے چھین لینا چاہتا تھا۔ جیا کو علم تھا اس گھر کے مکین اس سے محبت کرتے ہیں، سو اس کا ساتھ دیں گے، مگر وہ بھی اسی گھر کے مکینوں کا لاڈلا ہے۔ وہ اپنے منوانے کی ضد پر آ جائے تو بھلا جیا کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور یہ تو طے ہے کہ وہ یہ گھر نہیں چھوڑ سکتی، وسیط کے بنا نہیں رہ سکتی۔ جیا کروٹ پہ کروٹ بدل رہی تھی۔ وسیط کو گئے 5 دن ہو گئے تھے، انہیں کل ہی واپس آ جانا تھا مگر کسی کام کی وجہ سے رک گئے، اور ان 5 دنوں میں ہی جیا کو لگا اس کا وجود خالی خالی سا ہو گیا ہے۔ اس کی ساری توانائی وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جانے کب کروٹیں بدلتے اسے نیند آ گئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ گہری نیند میں تھی۔ وسیط نے اتارا ہوا کوٹ اپنی کلائی پر ڈال کے والیٹ سے کمرے کی چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر قدم رکھا تو کمرے کے اندھیرے سے مانوس ہونے میں انہیں کچھ پل لگے۔ وہ سیدھا وارڈروب کی طرف بڑھے اور اپنا سلیپنگ سوٹ لے کر واش روم میں بند ہو گئے۔ چینج کر کے اپنے تھکے ہوئے وجود کے ساتھ وہ بیڈ کی طرف آئے تو جیا کو آڑا ترچھا بیڈ پر لیٹا دیکھ کر ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ دونوں تکیے اس کے سر کے نیچے اس طرح رکھے تھے کہ وہ نکال بھی نہ سکتے تھے۔ کچھ ساتھ سوچتے رہنے کے بعد وہ صوفے کی طرف بڑھ گئے مگر صوفے پر بے آرامی کی وجہ سے کافی دیر تک انہیں نیند نہ آئی تو اٹھ بیٹھے۔ صوفے کے طول و عرض کو گھورتے ہوئے سوچا، جیا مسلسل 1 سال سے کس طرح اس صوفے پر سو رہی ہے؟ تم سے شادی میں نے محض عرصہ کے انکار کی ضد میں کی ہے جیا۔ تم اس گھر میں میری بیوی بن کر ضرور رہو گی مگر میرے وجود، میرے ذہن و دل اور ان میں بسنے والے جذبوں پر جسے محبت کہا جاتا ہے صرف عرصہ کا حق ہے۔ میں تمہاری خارجی ضروریات ضرور پوری کروں گا لیکن اس سے زیادہ کی توقع مجھ سے مت رکھنا۔ وسیط کو یاد آیا شادی کی پہلی رات انہوں نے جیا سے کیا کہا تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد اپنا تکیہ اٹھائے صوفے پر سونے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ ان کے سرہانے آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ دھوکے دہی اور منافقت سے عورت کو اپنی ملکیت بنا کر اس کی حق تلفی کرنا اگر مرد کی سرشت ہے تو عورت کے خمیر کو بھی وفا سے گوندا گیا ہے۔ وٹ ڈو یو مین؟ وہ بھڑک کر اٹھ بیٹھے۔ ایک عورت سے محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ وفا کر رہے ہیں تو دوسری سے منافقت کیا غلط کہا ہے؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اگر تمہیں اعتراض تھا تو انکار کر دیا ہوتا، تم سب جانتی تو تھی۔ ایک کے انکار کے بعد آپ نے مجھے مشق ستم بنانے کو چن لیا۔ اگر میں بھی انکار کر دیتی تو اس انکار کا بدلہ کس سے لیتے؟ اس کی بات پر وہ خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے رہے۔ انہیں اندازہ نہ تھا اس قدر خاموش گمسم رہنے والی نرم خوی جیا اس طرح ان سے سوال کرے گی۔ ہو سکتا تھا وہ اس رات کے ان کے روبرو نہ کھڑی ہوتی تو ان کے دل میں اس کے لیے گنجائش نکل ہی آتی، مگر وہ اسے ایسے برگشتہ ہوئے کہ پھر دوبارہ اس کی طرف نہ پلٹے۔ ان کے نزدیک جیا نے ان کی انسلٹ کی تھی سو اس کے لیے ان کے لہجے میں سرد مہری سی در آئی۔ ادھر اس دن کے بعد جیا ایسی چپ ہوئی کہ اس کی چپ نہ ٹوٹی۔ وسیط اسے جھڑکنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے اور وہ آپ اپنے تیر آزمائیں ہم اپنا جگر آزمائیں گی کی مثال بنی رہتی۔ صرف ایک رات انہوں نے بڑی مشکلوں سے سوتے جاگتے صوفے پر گزاری۔ دوسرے دن سے وہ اپنا تکیہ اور چادر اٹھائے خود صوفے پر جا سوئی اور وہ آرام سے بیڈ پر سونے لگے۔ صرف ان کی غیر موجودگی کی راتوں میں جیا بیڈ پر سوتی تھی۔ آج بھی غالباً اسے امید نہ تھی کہ وہ آ جائیں گے سو وہ انہیں ایسی بے خبر سوئی ہوئی ملی۔ پرسکون نیند کی خواہش میں انہوں نے ایک بار پھر بیڈ کی سمت دیکھا۔ اس کے وجود اور لباس کی بے ترتیبی بڑی واضح تھی۔ سیاہ جارجٹ کے سوٹ میں اور کمرے کے ملگجے اندھیرے میں اس کا وجود چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ شلوار کے پائنچے اوپر چڑھے ہوئے تھے، دوپٹہ ندارد۔ عموماً وہ ان کے سامنے دوپٹے کی بنا نہیں رہتی تھی۔ سینے پر دھرے بازو میں سیاہ چوڑیاں اور گلے میں موجود سونے کی زنجیر میں چھوٹا سا لاکٹ جو شانوں تک ڈھلک آیا تھا۔ دیوار گرد لیمپ کی مدھم روشنی میں انہوں نے آج
پہلی بار اس کے کم عمر حسن کی دلکشی اور آنائی محسوس کی تھی۔ وہ اس کی سمت آئے، اس کے سنہری رخساروں پر جھکی پلکوں کے سائے میں لرزش نہ پا کر ان کے نفس نے اکسایا تھا۔ بے خودی میں اس کے چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، یکدم انہوں نے واپس کھینچ کر مٹھی بند کی تھی۔ بلا وجہ کی ضد اور انا کا سر بلند کر کے انہوں نے خود ہی اس تک آنے کی راہ بند کی تھی۔ پھر یہ آج کیوں کر ہوا کہ ان کے اندر اس پر حق رکھنے کا ایک مخصوص احساس جاگا تھا۔ ضبط کی خو اپناتے ہوئے اس کے وجود سے نظریں چرا کر وہ بیٹھ کے ایک کونے پر بچی ہوئی جگہ پر لیٹ گئے اور اپنا بازو سر کے نیچے رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگے، مگر نیند اب آنکھوں سے ایسے غائب تھی جیسے آندھی کا غبار فضا میں اٹھے اور اچانک چھٹ جائے۔ منظر بالکل صاف اور واضح، بڑی فطری سی خواہش نے انہیں بے چین کیے رکھا تھا۔ اس عرصے میں جیا نے ان کی طرف کروٹ بدلی، چوڑی کھنکی تھی، اس کے ہاتھ ان کے پہلو سے ذرا اوپر اور سر تکیے سے ڈھلک کر ان کے بائیں بازو پر آ گیا۔ انہوں نے ایک گہرا سانس سینے میں بھر کر اپنا ہاتھ سر کے نیچے سے نکالا اور آہستگی سے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ مگر کتنی دیر! آدھے گھنٹے میں ہی رات مزید بھاری لگنے لگی، ان کا پورا جسم شل ہو رہا تھا۔ پھر ایک جھٹکے سے انہوں نے اس کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے کمرے سے باہر کھلے آسمان تلے ٹیرس پر آ گئے۔ جسم پسینے میں شرابور تھا، کھلی فضا میں رچی ٹھنڈک نے کچھ سکون کا احساس بخشا تھا۔ جیا تو کمزور تھی، جب اس نے اپنے لیے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا، حتیٰ کہ کبھی بھی اپنا آپ نمایاں کر کے ان کی نگاہوں کو بھٹکانے، کسی بھی قسم کا حق حاصل کرنے کی صحیح نہ کی، تو انہیں بھی کمزور لمحوں کی زد میں آ کر اپنی ذات کا غرور گنوانا گوارا نہ ہوا تھا۔ جیا لمبی لمبی سانسیں سینے میں بھرتے ہوئے اپنے دل کی منتشر دھڑکنوں سے گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ وسیعت کے بازو کا گھیرا پڑتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ تنگ ہوتے گھیرے کا جھجکا سا اور پھر شدت بھرا لمس اس کی سانسیں روکنے لگا تھا۔ وہ دم سادے پڑی رہی تھی اور پھر وسیعت کو وحشت بھرے انداز میں کمرے سے نکلتے دیکھ کر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ تیسرا وجود کب تک دیوار بن کر ان کی خوشیاں چھینتا رہے گا؟ اس نے سوچا تھا۔ جیا جو ان کی شریک زندگی تھی، اس پر ان کا پورا حق تھا، مگر ارسا کے احساس میں گھر کر وہ اپنے ساتھ ساتھ جیا کی بھی حق تلفی کر رہے تھے۔ کیا تھا جو انہیں جیا کی قربت میں بھی بھول نہیں سکا؟ زندگی کے خاردار سفر میں اگر من چاہا ہم سفر ہو تو سفر آسان ہو جاتا ہے، اور یہی من چاہا ہم سفر اگر آپ سے انجان آپ کی راہ کے کانٹے چننے کی اہلیت نہ رکھتا ہو تو یہی سفر تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے منزل تک پہنچنے کی جستجو بھی دم توڑنے لگتی ہے۔ سپتن ون ڈے میچ کے سلسلے میں بینک کی طرف سے ہفتہ بھر کے لیے کوئٹہ گیا ہوا تھا۔ تمہیں مصیبت کیا پڑی ہے؟ تم اپنا جانا کینسل نہیں کر سکتے، اس نے سپتن پر جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اب تمہاری خاطر میں اپنے تمام ضروری کام چھوڑ کر بیٹھ رہا ہوں، تم جانتے ہو نا تمہارے بغیر مجھ سے پروگرام نہیں ہو سکے گا۔ وہ براڈ کاسٹنگ کے شعبے میں نوعارت تھی، اسی لیے کسی اور اجنبی کے ساتھ پروگرام کرنے کے لیے اپنے اعتماد بحال کر رکھنا اسے مشکل لگا تھا۔ سپتن کچھ اور سمجھا، تبھی چڑھ کر بولا، تمہیں ہاتھ پیر ہلانے کو کون کہہ رہا ہے؟ ظاہر حسن ہوں گے کنسول آپریٹ کرنے کے لیے، تم بس پہلے کی طرح زبان ہلا کر داد وصول کرتی رہنا۔ اس سے پروڈکشن انچارج کا نام لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں صرف زبان ہلا سکتی ہوں؟ میں پورے پینل کو کنٹرول کر سکتی ہوں، سمجھے؟ تم دفع ہو جاؤ اب۔ پتہ ہے مجھے تم کیا کیا کر سکتی ہو۔ سپتن نے محفوظ ہو کر اس کا تمسخر اڑایا۔ سپتن جا چکا تھا۔ ارسلہ اسٹوڈیو پہنچ کر بے ربط دھڑکنوں کو سنبھالتی اپنا پروگرام شروع ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ سپتن کے بنا 6x6 کے چھوٹے سے اسٹوڈیو میں جانے کا سوچ کر ہی اس کا اعتماد رخصت ہو چکا تھا۔ 5 سے 6 کا پروگرام کر کے ماروک اسٹوڈیو سے باہر نکلی تو پروڈیوسر صاحب نے اسے اندر جانے کے لیے متوجہ کیا۔ ارسلہ نے بڑی آس سے خالی اسٹوڈیو کو دیکھا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ جس شخص نے پروگرام پریزنٹ کرنا تھا اس کا دور قریب کوئی پتہ نہ تھا۔ ارسلہ کو اس شخص کی غیر ذمہ داری پر غصہ آنے لگا۔ وہ تو شکر تھا کہ چیک ٹائم پر فیڈ کمرشلز ابتداً 5 منٹ چلتے تھے۔ ارسلہ کی ہوشیٹ دیکھ کر سانگز کے متعلق تعارفی جملے لکھنے لگی۔ حالانکہ سپتن کے ساتھ اسے اسکرپٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ سنگرز اور ٹاپکس کے متعلق سانگ چلنے کے دوران ہی اپنا مائک آف کر کے سپتن سے ڈسکس کر لیتی تھی۔ یوں مائک پر فی البدیہہ بولنے میں آسانی ہوتی تھی۔ صدیقی صاحب نے اسے بولنے کا اشارہ کیا تو وہ ہونک ہو گئی، ظاہر ابھی تک اسٹوڈیو میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال اس سے ڈرتے ڈرتے اپنے نام کے ساتھ شو کا آغاز کیا اور شو کے تعارف میں مسلسل 5 منٹ تک بولتی رہی۔
اور پھر بڑی ہی اجلت میں جو شخص اندر آیا تھا اسے دیکھ کر وہ بولنا بھول گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس سے اس کا سیڑھیوں پر ٹکراؤ ہوا تھا۔ اسے بڑی چبھتی ہوئی نظروں سے ارسلا کو دیکھا اور بڑی پھرتی سے اپنے دونوں ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنا مائک آن کیا۔ ہیوی مشین کے مختلف بٹن پش کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے آن ایئر اپنا تعارف کراتے ہوئے کیو شیٹ پر نظر ڈال کر پہلا سانگ پلے کر دیا۔ ہیڈ فون چڑھا کر ساؤنڈ اور ایکو وغیرہ کو بیلنس کر کے چیک کرنے کے بعد ظاہر حسن اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے 30 سیکنڈ کا سائلنٹ بھی شو کا معیار گرا دیتا ہے۔ اس نے اپنے آنے کے بعد کی ارسلا کی خاموشی پر چوٹ کی اور آپ مسلسل 5 منٹ تک بیک گراؤنڈ میوزک کے بغیر بولتی رہی ہیں۔ ذرا ملاحظہ کریں کہ اس قدر مضحکہ خیز لگ رہا ہے یوں آپ کا بولنا۔ ظاہر نے چوٹ پر چوٹ کرتے ہوئے اسے ریکارڈنگ سنوائی تو ارسلا کی خاموشی اس کی شرمندگی کا مظہر بن گئی۔ وہ لب کاٹتی سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ سپتین نے اسے مائک کا سسٹم سمجھانے کے بعد پہلی چیز بیک گراؤنڈ میوزک کے بارے میں سکھائی تھی اور آج بوکھلاہٹ میں وہ سب کچھ بھول کر پروگرام کا بیڑا غرق کرنے پر تول گئی۔ مس ارسلا، اگر آپ کو پروگرام کرنے میں دلچسپی نہیں تھی تو آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ اس کی ایک چپ 100 سکھ کا فارمولہ دے کر مزید برہم ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، اس سے جھکا ہوا سر اٹھایا۔ انسان کو وہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے جس پر اسے معذرت کرنی پڑے۔ میں تو بس آپ کے نہ آنے کی وجہ سے گویا آپ اپنا قصور اب میرے ذمہ ڈال رہی ہیں۔ آپ کے لیے اطلاع کے لیے عرض ہے، مجھے آپ کی طرح ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبان سے کام نہیں چلانا ہوتا۔ اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں میری۔ کمال ہے جسے دیکھو زبان کا تانا دے رہا ہے۔ مسٹر ظاہر، آپ سیکھے سکھائے یہاں نہیں آئے تھے۔ یہاں آ کر ان چیزوں کے بارے میں سیکھا ہوگا آپ نے۔ وہ جل بھی لا گئی تھی۔ میں ابھی سیکھنے کے مرحلے سر کر رہی ہوں۔ سیکھ جاؤں گی تو آپ کی طرح شارپنیس سے کام کرنا کیا مشکل ہوگا۔ بجائے مجھے گائیڈ کر کے آپ مسلسل میری غلطیاں گنوا کر کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بھڑک کر کچھ اور بھی سنانا چاہتی تھی کہ ظاہر نے اس کا مائک آن کر دیا۔ گانا اختتام پر تھا۔ ارسلا کو فوری موڈ بحال کر کے کھنکتی ہوئی آواز کے ساتھ آن ایئر ہونا دشوار لگا تھا۔ ہم اب اچھا پروگرام کرنا اس کے لیے چیلنج تھا اور جبراً ہی صحیح اسے ظاہر کے ساتھ اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے بھرپور شو پیش کرنا تھا۔ اماں، پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ وسیط اس روز رات کے کھانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل سے اٹھنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جاتی ماں سے سوال کر رہے تھے۔ انہوں نے لمحہ بھر کو ٹھہر کر شکوہ کی نگاہوں سے بیٹی کو دیکھا، پھر آگے بڑھتے ہوئے دھیمے مگر سخت لہجے میں گویا ہوئے۔ دیکھو وسیط، تمہارے ابا کے جانے کے بعد میں ویسے ہی خود کو بہت کمزور محسوس کرتی ہوں۔ اب تم مزید مجھے کمزور مت کرو۔ میں خود ایک عورت ہوں، پھر ایک عورت کو اجاڑنے میں تمہارا ساتھ دے کر خود کو گنہگار کیوں کروں؟ تمہاری رضا معلوم کر کے ہی میں نے ان ہاتھوں سے اسے دلہن بنا کر تمہیں سونپا تھا۔ اب تمہیں اس پر ظلم کر کے اس کی زندگی برباد کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ وہ صرف ایک وقتی فیصلہ تھا۔ ارسا کے انکار سے میں ٹوٹا ہوا تھا، مگر آج تک میں ارسا سے جذباتی تعلق اور وابستگی کے عرصے میں ہی جی رہا ہوں۔ میں جیا کو وہ مقام دے پایا ہوں، نہ کبھی دے سکوں گا۔ آپ لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں اس کی زندگی برباد نہیں کر رہا، سنوار رہا ہوں۔ وہ اماں کے ساتھ چلتے ہوئے ان کے کمرے میں آ چکے تھے۔ میں اسے ارسا کی جگہ نہیں دے سکتا اماں، مجھ سے الگ ہو کر وہ کسی کے ساتھ بھی خوشیوں بھری زندگی جی سکتی ہے۔ جیا کے لیے اچھا پرپوزل تلاش کرنے میں آپ کی مدد کروں گا۔ شرم تو نہیں آتی تجھے بیوی کے لیے ایسی بات کرتے ہوئے؟ اماں کو یکدم ہی غصہ آ گیا تھا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ارے مرد تو بیوی پر کسی غیر مرد کی میلی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کی غیرت جاگ اٹھتی ہے۔ جیا تیری منقوہ ہے تو کتنے آرام سے اسے کسی اور مرد کو سونپنے کی بات کر رہا ہے۔ تف ہے تیری مردانگی پر وسیط۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میرا بیٹا جو ایک ذمہ دار انسان ہے اپنی زندگی کے اہم معاملے کو لے کر کیسا ناجائز اور سطحی طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں اماں، میں نے بے حد حقیقت پسندی سے اس معاملے کا تجزیہ کیا ہے۔ میں جیا کو خوش نہیں رکھ سکتا، اس لیے ارسا کے آنے سے پہلے اس معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وسیط پشت پر اپنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے اور بے حد سنجیدگی سے حتمی لہجہ اختیار کیا تھا۔ تم نے جیا سے پوچھا وہ کیا چاہتی ہے؟ یہاں میرا چاہنا معنی رکھتا ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ اماں نے ان کی جانب سے رخ موڑ کر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تمہاری ناجائز خواہش میں میں تمہارا ساتھ دے کر ایک معصوم لڑکی کی آہ نہیں لے سکتی، تم خود ہی اس سے بات کر لو۔ انہوں نے اپنی طرف سے بات ختم کر دی۔ وسیط کچھ پل لب بھینچے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد کمرے سے نکل گئے تو اماں نے اپنی آنکھ میں ٹھہرے پانی کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوئیں۔ مالک کائنات، تو چاہے تو انسان کا دل پھیر سکتا ہے، میرے بیٹے کا دل بھی جیا کی طرف ملتفت کر کے اسے ایک غلط کام سے روک دے۔ جب سے وسیط نے ان سے اپنے دل کی بات کہی تھی تب سے ان کے لبوں پر ہر دم یہی دعا جاری رہتی تھی، مگر معاملہ سلجھتا نظر نہ آ رہا تھا کہ باقی بیٹے کو وہ کس طرح روکے۔ یہ جبر و تشدد کی عمر تو نہ تھی اس کی۔ بہار کا آغاز تھا۔ یونیورسٹی کے مختلف حصوں میں قدرتی پودوں اور پھولوں کی صورت خوبصورت رنگ تخلیق کر رہی تھی۔
इन रंगों ने जिया की यासियत ख़त्म करने में भी कोई किरदार अदा ना किया था। पिछले बरस यही मौसम था जब पाकिस्तान आने के बाद उसके पाँव हवा में तहलील थे। वो इन रंगों के पीछे तितली की माने उड़ती फिरती थी, क्योंकि इसके दिल ने उस जज्बे को सलाम किया था जिसे मोहब्बत कहते हैं। बाहर से ज़्यादा उसके अंदर के मौसम में रंग ही रंग थे, खुशबू ही खुशबू थी। उसे इस जज्बे का ज़ौम था जिस पर उसने सब कुछ वार देना चाहा था। उस जज्बे की बनाई को मुकम्मल मंजर दे दिया था बकौल शायर। पिछले बरस दिल का आलम ही जुदा था और अब वक्त सर्द महरी की धुन में उसकी बेनाई का मंजर गुबार आलूद हो चुका था। मुरझाया हुआ दिल मौसम की खूबसूरती से बेनियाज था। दिल के अंदर अपने ही मौसम थे, कभी टूटने और कभी सिमटने का मौसम, कभी पाने और कभी खोने का मौसम, कभी किसी को चाहने और पूजने का मौसम, और अब किसी की बेइतनाई सह सह कर अपनी अना अपनी ज़ात में सिमट जाने का मौसम था। और इसी बेइतना मौसम ने उसके वजूद के सारे रंग चुराकर उसकी ज़ुबान को खामोश और आंखों को बेरंग कर दिया था। इन्हीं बेरंग आंखों से नमकीन पानी एक तसलसल के साथ गिर रहा था। जिया क्लासरूम के बरामदे के फर्श पर अपनी उंगलियों को आपस में जकड़े थी। वसीद के सर्द रवैयों का आदि दिल हर नई तजलील पर अव्वलीन लम्हे की मानिंद दुख से भर जाता था। उसे कुछ देर पहले का वसीद का रवैया याद आया। रात इसने तबीयत की खराबी के सबब कुछ नहीं खाया था। सुबह भी जल्दी जल्दी में कुछ खाए बिना यूनिवर्सिटी आ गई थी। 12 बजे तक कमज़ोरी और थकन से उसकी हालत गैर होने लगी तो अंजला ज़बरदस्ती उसे कैंटीन ले आई थी और फिर समोसे से मुकम्मल इंसाफ करते हुए अंजला की नज़र कैंटीन में लगी घड़ी पर गई तो वो हड़बड़ा कर उठ खड़ी हुई। कैंटीन में रश की वजह से उन दोनों को अच्छी खासी देर हो गई। ओह, अब बिग बी से निमटना मुश्किल है। कम जिया, पीरियड शुरू हो जाएगा, मैं चलती हूँ, तुम खा कर आओ। अपनी चीज़ें उठाए भागी। जिया ने बेबसी से अपने आगे समोसों को देखा। खाने का दिल भी चाह रहा था और साइकोलॉजी का पीरियड लेना भी ज़रूरी था। दिल में खुशफहमी सी जागी और जल्दी जल्दी समोसे हलक से उतारने लगी। चंद घूंट कोक के लेते हुए इसने टाइम देखा और भागम भाग क्लासरूम तक पहुंची। मैं आई कम इन सर, उसने बड़ी आस से पूछा था। उसकी हल्की सी आवाज़ पर कई स्टूडेंट्स ने सर घुमाकर उसे देखा था, मगर वसीत उसकी आवाज़ सुनकर भी अनजान बने अपना लेक्चर जारी रखे हुआ था। माहिरीन का कहना है दरअसल ख्वाब में हमारी चीज़ों को समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो कह रहे थे कि किसी लड़की ने बोलने की इजाज़त चाहिए। सर कहते हैं हमारे ख्वाबों का ताल्लुक बड़ी हद तक हमारी रेगुलर रूटीन और जज्बात और एहसास से भी होता है। मसलन दिन में हम किसी लड़की से मिलते हैं, उससे इजहार इश्क का प्लान करते सोचते रहते हैं, मगर जूते और गालियाँ खाने के डर से उससे कुछ कह नहीं सकते। जबकि रात को ख्वाब में वही सब कुछ जो हम दिन में सोचते हैं बड़ी बेखौफी से अमल पजीर हो जाता है। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी सरसर आई थी। बिल्ली को ख्वाब में भी छिछड़े ही नजर आते हैं, एक फीमेल स्टूडेंट ने कलस कर कहा। पूरी क्लास कश्ते ज़ाफ़रान बन गई थी। वसीद के लबों पर भी मध्यम सा तबस्सुम छलका था। सर मैं अंदर आ जाऊं? जिया को थोड़ा हौसला हुआ था। उसने एक बार फिर ज़रा एतमाद से पूछा था। वसीद उसकी तरफ घूमे। मिस जिया, डोंट वेस्ट माय टाइम। अगर आपको क्लास लेने में दिलचस्पी हो तो वक्त पर रूम में आया करें। सॉरी सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। उसने एक कदम बढ़ाकर क्लास में दाखिल होना चाहा था कि वसीद की सर्द आवाज़ उसकी समात में उतरी। मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा मिस जिया। नाउ यू कैन गो एंड वेट द नेक्स्ट क्लास। हर आंख उस पर गड़ी थी। खफ़त से उसका रोमा रोमा सुलग उठा था। बड़ी ही स्पार्ट निगाहों से उसने ग्रे पैंट और वाइट शर्ट में मलबूस डैशिंग से वसीद को देखा था, जिसके सीने में कैद दिल में उसके लिए सिर्फ सख्ती और बगावत थी। उससे पहले कि उसकी आंख का पानी कोई देखता, जिया तेज़ी से पलटकर क्लास से दूर होती गई। अब वो बैठी जी भरकर कड़ रही थी। यूनिवर्सिटी में सिवाय अंजला और रियाद के किसी को इल्म ना था कि जिया और वसीद के माबैन क्या रिश्ता है। इसके बावजूद वसीद कभी कभी उसे आम स्टूडेंट से भी ज़्यादा अजनबी और बेगाने दिखाई देने लगते थे। ये कैसी मोहब्बत है आपकी वसीद, जिसने एक रिश्ते की इज्जत का एहसास भी आपके दिल से फना कर डाला। मैं आपकी शरीकी हयात हूँ। जो चाहते, जो दिलदारियाँ मेरा हक, मेरी अमानत हैं, वो आप इरसा की झोली में डालना चाहते हैं। इरसा जितना आप मुझे चाह नहीं सकते, आपके इख्तियार में नहीं, मगर मेरा और आपका जो रिश्ता है वो तो इज़्ज़त का मुतकाज़ी होता है। इज़्ज़त तो कर सकते हैं। फिर ये सब क्या है, क्यों है आपका ये रवैया मेरे साथ? जिया अपने घुटनों पर सर झुकाए। वसीद के तसव्वुर से शिकवा की ना थी जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जिया ने सर उठाकर देखा। ये पुरखुलूस लम्स अंजला का था, जो उसका दुख बटाने को उसके पास आ बैठी थी। ज़िंदगी बड़ी बेकैफ और बेरंग सी गुजर रही थी। फाइनल सेमेस्टर में अभी बहुत वक्त था और गर्मियों का जोर शुरू हो चुका था, और इन बदमज़ा दिनों में इरसा की आमद इसके लिए मज़ीद बेजारी का सबब बन गई थी। कल शाम जब वसीत उसे एयरपोर्ट से लेकर आए तो घर में उसे देखकर इरसा ने हैरानगी का इजहार किया।
تم پاکستان کب آئیں؟ چاچو اور چاچی بھی آئے ہیں، سوال کرتے بلو جینز اور وائٹ کرتا دوپٹے میں ملبوس گوری چٹی نازک سراپے کی مالک ارسا اسے بے حد بری لگی تھی۔ اس ناپسندیدگی کی وجہ ان دونوں کے بیچ فطری رقابت تھی۔ تم نے جواب نہیں دیا، ارسا نے بڑی ناگواری سے خاموش کھڑی ٹکر ٹکر وسیط کو تکتی جیا کو ٹوکا۔ وسیط کی گاڑی کا ہارن بجا تو گیٹ پر پہنچنے والی جیا ہی تھی جس نے ان کا استقبال کیا تھا۔ جیا نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے وسیط پر سے ہٹا کر ارسا پر اپنی نظریں مرکوز کر دی۔ میں گزشتہ 1 سال سے یہاں ہوں، اس نے چند پل چپ رہنے کے بعد کہا تھا، اور مام اور پاپا میری رخصتی کے بعد یہاں سے چلے گئے تھے۔ جیا نے محسوس کیا وسیط کے اندر بے چینی در آئی تھی۔ ہاؤ اسٹرینج، تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ ارسا نے سینے پر بازو لپیٹ کر اسے سر سے پاؤں تک بڑی تنقیدی نظروں سے دیکھا تھا۔ وسیط نے ایک دم یہ موضوع چھڑنے پر اضطراری انداز میں گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا۔ اتنی ایڈوانس کنٹری میں رہنے کے باوجود ایجوکیٹڈ فیچر کے بجائے شادی تمہارا ترجیحی مقصد تھا؟ ویری بیڈ جیا، بائی دا وے تمہارے ہسبینڈ کون ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انڈر گریجویٹ کو کوئی ہائی فائی بندہ تو نہیں ملا ہوگا نا؟ اس کے لبوں پر تمسخرانہ سی ہنسی تھی۔ ہائی کوالیفائڈ بندہ تو اپنے جیسے ہی تعلیم یافتہ بیوی چاہتا ہے۔ وہ اپنے آپ پر اتراتے ہوئے بڑے تفاخر سے وسیط کی جانب دیکھ کر گویا تھی۔ اس کے لہجے میں صرف خود پسندی تھی، جیا سے خود کو برتر سمجھنے کا انداز جس نے جیا کو اندر سے سلگا دیا تھا۔ لائف پارٹنر کے لیے ہر کسی کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، جیا مدھم سی مسکراہٹ لیے بولی۔ اس نے وسیط کو دیکھا۔ اینی ویز میٹ مائی ہسبینڈ وسیط امان۔ بڑے ہی سکون سے اس نے وسیط کی جانب اشارہ کر کے تعارف کرا اور ارسا اتنی ہی بے سکون ہو گئی تھی۔ What do you mean؟ وہ شاکڈ ہو گئی تھی۔ وسیط از اے فیکٹ، اس نے بے یقینی سے پوچھتے ہوئے وسیط کا ہاتھ ہلایا۔ وسیط نے ایک تیز تنبیہی نگاہ جیا پر ڈالی اور ارسا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے بولے، اس کی فضول باتوں کو چھوڑو، تم اندر چلو ارسا، میں تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ ڈونٹ ٹچ می۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ ایک جھٹکے سے وسیط کے ہاتھ سے کھینچا۔ تم نے مجھے چیٹ کیا، اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی، کیا سمجھ کر بیوقوف، نادان اور جاہل ہوں؟ ارسا قدم روک کر بھپری ہوئی تھی۔ وسیط بے بسی سے اسے ٹھنڈا کرنے کی سعی کر رہے تھے۔ جیا کو یہ صورتحال بہت مزہ دے گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پھر اس کے بعد بھی ارسا نے اندر آ کر سب کے درمیان اس بات پر بہت ہنگامہ کیا، تاوقت یہ کہ اسے اندازہ جلد ہی ہو گیا کسی کو اس کی خفگی کی پرواہ ہے نہ وسیط کے علاوہ کوئی اس کی غلط فہمی اور ناراضگی دور کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس کا مطلب تھا جیا اس گھر اور مکینوں کے دل میں ایک مقام رکھتی تھی۔ اس رات کے بعد وہ اپنے کمرے میں سر منہ لپیٹے پڑی تھی۔ وہ 5 سال بعد آئی تھی اور جس پذیرائی کی اسے توقع تھی وہ اسے یہاں نہ ملی تھی۔ بچپن سے وہ وسیط کے ساتھ منسوب تھی اپنے، اور وسیط کے حوالے سے اس کے بہت اونچے اونچے مستقبل کے خواب تھے۔ وسیط امان احمد کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ریات اور رتاب اس سے 8-10 سال چھوٹی تھیں۔ ریات ایم اے کر رہی تھی اور رتاب ایف ایس سی میں تھی۔ ادھر ارسا ارمغان احمد کی اکلوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، وسیط سے 1.5-2 سال ہی چھوٹی تھی۔ اس کے بعد سبتین اور سنی تھے۔ سبتین نے بی ای کیا تھا اور سنی بی کام کر رہا تھا۔ ارسا اور وسیط دونوں کا تعلیمی ریکارڈ ابتدا سے بے حد شاندار تھا۔ 1 سال کے آگے پیچھے دونوں نے تعلیمی منازل طے کرتے ہوئے اپنے اپنے پسندیدہ سبجیکٹ میں ڈبل ایم اے کیا تھا۔ دونوں کا ارادہ باہر جا کر پڑھنے کا تھا۔ انہی دنوں میں بڑے پاپا امان احمد کا ہائی بلڈ پریشر کے سبب انتقال ہو گیا تو وسیط نے یونیورسٹی کی جانب سے ملنے والی جاب کی آفر قبول کر لی تھی۔ اس وقت ان کا رزلٹ بھی نہیں آیا تھا، مگر ان کا شاندار ایکڈیمک ریکارڈ اس جاب کا سبب بنا تھا۔ جب ارسا کا رزلٹ آؤٹ ہوا تھا اس سے پہلے ہی وہ مزید تعلیم کے لیے باہر اپلائی کر چکی تھی، جبکہ اب وسیط اماں ریات اور رتاب کی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے یہاں سے جانا نہ چاہتے تھے۔ اس بات پر آئے دن ارسا اور وسیط میں تلخی ہوتی رہتی تھی۔ ارسا چاہتی تھی وہ باہر پڑھنے کے لیے جائیں تو وہی سیٹل بھی ہو جائیں۔ وہ وسیط پر اپنا مکمل حق گردانتی تھی۔ سب قد مضبوط جسامت کے ہینڈسم سے وسیط نظر انداز کیے جانے کے لائق نہ تھے۔ گھر کے علاوہ کالج اور یونیورسٹی میں بھی ان کا ساتھ اور ان کی ذہانت بے حد مشہور تھی۔ ارسا کو بڑی خوش فہمی ہو گئی تھی کہ وسیط اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ باہر جا کر وسیط سے رابطہ رکھتے ہوئے انہیں فورس کرے گی تو وسیط اس کے پاس ضرور آ جائیں گے، مگر اس کی یہ سوچ بھی خام خیالی ثابت ہوئی تھی۔ اپنی بات منوانے میں وہ ناکام ہو گئی تو اس نے گھر میں اعلان کر دیا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے وہیں جاب کر رہی ہے اور پاکستان فی الحال آنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے۔ وسیط چاہیں تو اس کے پاس آ جائیں، وہ دونوں وہاں ہی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر کے اپنا مستقبل بنائیں گے۔
ارمغان احمد کو بیٹی کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ انہوں نے بیٹی کی محبت میں اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا شوق پورا کرنے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر ابھی اتنے ایڈوانس نہیں ہوئے تھے کہ بیٹی باہر بیٹھے فون پر نکاح کروا کر شوہر کو اپنے پاس بلوانے پر اصرار کرے اور وہ مان جائے۔ سو انہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب عرصہ بھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہ ہوئی۔ بقول اس کے میں آپ لوگوں کے جذباتی رویوں سے ڈر کر اپنا مستقبل داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ میں نے اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کی ہے اور اب یہاں سے فوری واپس جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس نے آخری کوشش کے طور پر وسیع سے بات کی۔ اگر تمہیں میری پرواہ ہے، میرا ساتھ دینا چاہتے ہو تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی وسیع، تمہیں سب کو چھوڑ کر یہاں میرے پاس آنا ہوگا۔ اور اگر یہی بات میں تم سے کہوں تو وسیع نے بڑی آس سے پوچھا۔ تو میرا جواب ہوگا نہیں۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بنا کہا، جس سے وسیع کو دھچکا سا لگا تھا، جبکہ وہ مزید کہہ رہی تھی، میں صرف تمہارے لیے اپنی خوش قسمتی کے دروازے مقفل نہیں کر سکتی، مرد مجھے بہت مل جائیں گے، تم نہیں تو کوئی اور صحیح، مگر فیوچر بنانے کا یہ موقع پھر شاید نہ ملے۔ میں وہاں تمہارے پاس آ کر کنویں کی مینڈک نہیں بنے رہنا چاہتی، وہاں بہترین جاب کے مواقع ہیں، نہ قابلیت کی قدر، پھر میں کیوں اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماروں؟ اور وسیع کو جو یقین تھا کہ عرصہ کو ان سے سچی محبت ہے، وہ ان کے لیے ضرور واپس آئے گی، تو ان کا یہ یقین چکنا چور ہو گیا تھا۔ انہیں ایک چپ سی لگ گئی۔ عرصہ کی خودسری کی وجہ سے گھر کا ہر فرد اس سے خفا تھا۔ اماں کو وسیع کی چپ کھولاتی تھی تو ارمغان احمد اور ان کی بیوی خدیجہ کو اپنا آپ جرم لگتا تھا۔ ان دونوں نے وسیع کی ماں کو مشورہ دیا کہ وسیع کی شادی کر دی جائے، شاید اسی طرح وسیع عرصہ کی خودسری کا زخم بھول جائیں۔ وسیع کو متعدد لڑکیوں کے بارے میں بتایا گیا، مگر انہوں نے سختی سے انکار کر دیا، انہیں شادی نہیں کرنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے باشعور ہوتے ہی صرف عرصہ کو اپنی شریک حیات کے طور پر سوچا تھا۔ کسی اور لڑکی کے ساتھ کا سوچ کر بھی انہیں وحشت ہوتی تھی کہ کوئی اجنبی لڑکی ان کے مزاج و فطرت اور زندگی گزارنے کے انداز و خواہشات سے آشنا نہ تھی تو کس طرح ان کی روح کو آسودہ کر سکتی تھی۔ انہی دنوں میں سب سے چھوٹے نعمان احمد اپنی فیملی کے ساتھ 3 ماہ کے لیے مسقط سے پاکستان آئے تھے۔ ان کی بڑی بیٹی جیا کانوینٹ سے اے لیول کے بعد فارغ تھی۔ شوخ و چنچل سی نوعمر جیا کو وسیع کی سنجیدگی بھا گئی تھی۔ لاپرواہ ہونے کے باوجود محبت کے بارے میں اس کا نظریہ بڑا واضح تھا۔ جس طرح پھول خوشبو کے بنا نامکمل، زندگی سانس کے بنا ادھوری تھی، اسی طرح انسان بھی محبت کے بغیر تکمیل نہیں پا سکتا تھا۔ محبت جو انسان کا اتمام ہے، یہ محبت وسیع کو ہو چکی تھی عرصہ سے، اور جیا کو ہوئی تھی وسیع سے۔ جیا وسیع کو نارسائی کے دکھ سے نکالنے کے بعد اس کے دل کی اداس گلیوں میں گلے امید کی صورت رہنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی زندگی کو رعنائی اور موسم بہار سے آشنا کرنا چاہتی تھی۔ جیا نے عرصہ اور وسیع کے بارے میں اپنے کزن سے بہت کچھ سنا تھا۔ سب کہتے تھے پہلے بگ بی کی موجودگی محسوس ہوتی تھی اور اب ان کی موجودگی کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ وسیع سب کی موجودگی میں لاؤنج میں تا دیر بیٹھے رہتے، مگر اسی طرح بے نیاز، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو، اور جیا کو یہ پراسرار خاموشی بہت دکھ دیتی تھی۔ جیا اپنے سب کزنز کی طرح وسیع کو بگ بی نہیں کہتی تھی۔ محبت نے ایک رشتہ بنا کر کلام کرنے میں جھجک پیدا کر دی تھی، اور یہ بات بہت جلد ارسلہ اور انزلہ نے محسوس کر لی تھی۔ ارسلہ اور انزلہ نبیلہ پھپھو کی بیٹیاں تھیں، جو پنجاب کے ایک نواحی قصبے سے میٹرک کر کے مزید تعلیم کے لیے اپنے ماموں کے گھر کراچی آ کر رہ رہی تھی۔ انزلہ جیا کی ہم عمر تھی۔ جیا کی آنکھوں میں جلتے وسیع کے نام کے دیے دیکھ کر اسے بڑی اماں سے بات کی، اور اندھا کیا چاہے دو آنکھیں انہوں نے اس مرتبہ وسیع سے بات کیے بنا پہلے نعمان احمد سے بات کر لی۔ نعمان احمد ششبند میں پڑ گئے۔ وسیع کا عرصہ کی طرف رجحان انہیں معترض کر رہا تھا، لیکن پھر ارمغان احمد کے سمجھانے اور جیا کی جگر کرتی آنکھوں میں وسیع کے لیے اظہار پسندیدگی دیکھ کر انہوں نے ہاں کر دی۔ بڑی اماں نے وسیع سے بات کی تو وہ بھڑک اٹھے۔ اماں، وہ مجھ سے 12 برس چھوٹی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ ہمارے مزاج میں بھی فرق ہے۔ کیا سوچ کر آپ نے ایسی بات کی ہے؟ چھوٹا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اور شادی کے بعد تو اسے اپنے مزاج کے مطابق ڈھال لینا۔ اماں نے رسان سے کہا، بچی ہے وہ، ابھی اتنی آسانی سے میرے مزاج کے مطابق نہیں ڈھل پائے گی، اور میں اپنی ازدواجی زندگی سمجھوتے کی نظر نہیں کرنا چاہتا، اور مجھے ایک تعلیم یافتہ میچور ذمہ دار لائف پارٹنر کی ضرورت ہے۔ جیا میرے معیار پر پوری نہیں اترتی۔ اگر اس میں عرصہ جیسی کوئی ایک بھی خوبی ہوتی تو میں انکار نہ کرتا۔ بے ساختہ انہوں نے عرصہ سے جیا کا موازنہ کر ڈالا، اور یہ بات ان کے منہ سے بھی نکل گئی۔ اماں نے تیز نگاہوں سے انہیں گھورا۔ عرصہ سے زیادہ خوبصورت اور کم عمر ہے جیا، انہوں نے کہا۔ میرے نزدیک یہ اس کا پلس پوائنٹ نہیں، مائنس پوائنٹ ہے۔ تو کیا تم عرصہ جیسی بے لگام لڑکی کے لیے جوگ لوگے؟ ارے اسے تو اپنے ماں باپ کی عزت کا پاس ہے نا، بچپن کی نسبت کا احساس۔ وہ ایک دم اشتعال میں آ گئی۔ کیسے بے شرمی سے تیرے لیے انکار کر کے اپنوں کی بجائے پرائے لوگوں میں رہنے کو ترجیح دی۔ وہ تو وہیں کسی کالے گورے کے ساتھ گھر بسا لے گی، تم اپنی عمر کا اچھا وقت گزارتے جاؤ اس کی آس میں۔
اماں تو اپنی بھڑاس نکال کر چلی گئی اور وسیط اسی رات نیٹ پر اس کے ساتھ آن لائن ہوئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے عرصہ، تم اس طرح میرے بغیر زندگی گزار لو گی؟ انہوں نے ٹائپ کیا۔ تم بھول رہے ہو وسیط، میں نے تم سے کہا تھا مجھے تم جیسا کوئی دوسرا شخص مل جائے گا، اور مجھے وہ مل گیا، لیکن تم شاید۔ وسیط نے کچھ اور پڑھنے سے پہلے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ ان کی تنہائی کے سناٹوں میں جو امید کا ایک نیا ننھا سا دیا روشن تھا کہ عرصہ ان کے بنا نہیں رہ سکتی۔ وہ سالوں کی وابستگی اتنی آسانی سے کیسے توڑ سکتی ہے؟ وہ ضرور ان کے پاس آئے گی۔ یہ معصوم سی امید بھی بجھ گئی تھی۔ عرصہ نے اتنے واضح الفاظ میں انہیں ٹھکرایا تو ان کے پندار کو ٹھیس پہنچی۔ اپنے اشتعال اور عرصہ کے لیے تنفر کو وہ دبا نہ سکے تو اماں سے جیا کے لیے ہاں کر بیٹھے۔ وہ تو جیسے ہتھیلی پر سرسوں جمائے بیٹھی تھی، مارے خوشی کی آنن فانن 15 دن میں ان دونوں کی شادی طے کر دی۔ 1 ماہ بعد نعمان واپس جا رہے تھے، سو جیا کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد 15 دن تک وہ مزید رہے اور پھر اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر واپس مسقط چلے گئے۔ جیا کی طرف سے وہ مطمئن تھے کہ وہ ناخوش نہ ہوگی، اور ادھر جیا کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ جانے کے بعد وسیط کو اپنی غلطی اور جلد بازی کا احساس ہوا تھا۔ عرصہ کے ان کی زندگی میں آنے کی امید قطعاً ختم ہو چکی تھی۔ شادی کی پہلی رات اپنے آپ سے جنگ کرتے ہوئے کمرے میں آئے تو سجی سوری جیا کو بیڈ پر دیکھ کر ان کے دل میں شدت سے ہوک اٹھی کہ اس جگہ عرصہ کو ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے تو صرف عرصہ کو اپنے بیڈ روم میں ہمیشہ کے لیے دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ انہیں یہ خیال ایک بار پھر ستانے لگا، ان سے 12 برس چھوٹی جیا کسی طرح بھی ان کے لیے سوٹیبل نہ تھی۔ ظاہر حسن کا پرپوزل ارسلہ کے لیے آیا تھا۔ یہ بات گھر والوں کے لیے تو تعجب کی نہ تھی، مگر سبطین اور ارسلہ کو شوق لگا تھا۔ اس شوق میں دونوں کی کیفیات بالکل جدا جدا تھی۔ ارسلہ کو ماری خوشی کے یقین ہی نہ آ رہا تھا، اور سبطین کا دل جیسے اتاہ گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ارسلہ کے چہرے کا گلال، اس کے ہونٹوں کا دبا دبا جھجکا جھجکا سا تبسم اس کے دل کی کہانی کہہ رہا تھا۔ 1 ہفتہ، صرف 1 ہفتہ ارسلہ نے ظاہر کے ساتھ کام کیا تھا، تو کیا ظاہر حسن نے اس کے دل تک رسائی حاصل کر لی تھی؟ اور وہ جو سالوں سے محبت کا ایک دیا اپنی ہتھیلی پہ جلائے 2 زانو اس کا درِ دل کھلنے کا منتظر تھا، اس محبت کے دیے کی ذرا سی روشنی بھی کسی درز سے اس کے دل میں جا کر اس کے جذبوں سے آگاہ نہ کر سکی تھی۔ رشتہ اچھا تھا۔ چچا جان نے فوراً نبیلہ پھوپھو کو فون کر کے انہیں اور پھوپھا جان کو آگاہ کیا، تو پھوپھا جان نے کہا کہ وہ لوگ چند دنوں میں کراچی آ رہے ہیں، پھر اگر رشتہ بہتر لگا تو مثبت جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چھٹی کا دن تھا۔ 10 بجے تک پورا گھر سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ جیا غسل کرنے کے بعد کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میرے لیے بھی 1 کپ چائے لے آنا۔ وسیط کی نیند سے بوجھل بھاری آواز پہ جیا ڈر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ بہکا اور ابلتا ہوا پانی چھلک کر کلائی پر آ گرا۔ جیا کے منہ سے کراہ نکلی۔ اسے گردن موڑ کر وسیط کو دیکھا۔ سلیپنگ سوٹ میں ملبوس بکھرے بالوں کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے، مگر اس کی تکلیف پر انہوں نے آگے بڑھنے کی زحمت نہ کی۔ جیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر رو دینا شاید تمہاری عادت ہے۔ ایک تیر اچھال کر وہ پلٹ گئے تھے۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے وہی مگ اٹھایا اور وسیط کو دینے کمرے میں آ گئی۔ چینی ملائی ہے؟ انہوں نے سپ لیتے ہوئے پوچھا۔ میں نے اپنے لیے بنائی ہے، مگر اب پینے کو دل نہیں چاہ رہا۔ وہ دراز سے دوا نکال کر اپنی کلائی پر لگاتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں بولی۔ وسیط بغیر چینی کی چائے پیتے تھے۔ سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جیا دوا لگا کر پلٹنے لگی کہ انہوں نے روک لیا۔ وہ پلٹی نہیں، ان کے کہنے کی منتظر یوں ہی کھڑی رہی۔ چند ساتھ وسیط اس کی پشت پر بکھرے لمبے سیاہ نم بالوں پر نظر جمائے اس کے پلٹنے کے منتظر رہے، پھر خود ہی گویا ہوئے۔ میں نے اب تک تم سے براہ راست بات نہیں کی تھی، مگر تم واقف ضرور ہوگی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ عرصہ کے آنے کے بعد ہم دونوں کا ساتھ مزید ممکن نہیں، وسیط دھیمے لہجے میں کہتے مگ اٹھائے اس کی پشت پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے سنا ہے مرد بازیافت کا پرندہ ہے، نئے سے نئے جہان دریافت کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ نئی بیوی بدلنا بھی اسی دریافت کا ایک حصہ ہے۔ تم اس کی تیکھے لہجے میں کہی بات کا مطلب سمجھ کر انہوں نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو مشتعل ہو کر دبوچا اور پھر فوراً چھوڑ بھی دیا۔ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ چند لمحے پہلے جو اس کے بال چھو کر اس کی نرمی اور خوشبو محسوس کرنے کی ایک دلربا سی خواہش جاگی تھی، وہ ان کے اشتعال میں جل کر راکھ ہو گئی۔ دیکھو، تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم یہ بات اماں سے کہہ دو، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مجھ سے پہلے وہ آپ کی ماں ہے، آپ خود ان سے کہہ سکتے ہیں۔ رہی میرے کہنے کی بات، تو وہ مجھے بہت خوشی سے بہو بنا کر اس گھر میں لائی ہیں، میں ان کی یہ خوشی نہیں چھین سکتی۔ کہہ کر وہ رکی نہیں، کمرے کی دہلیز پار کر گئی۔ ساری عمر ایسے گزارا نہیں ہو سکتا، فیصلہ تو ہو کر رہے گا جیا میڈم۔ وسیط کی پرسوچ نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا۔
نبیلہ پھپھو اور پھپھا جان نے آकर چچا جان کے ساتھ ظاہر اور اس کے گھر والوں سے مل چکے تھے۔ انہیں رشتہ ہر لحاظ سے موزوں لگا تھا، سو وہ لوگ ظاہر کے والدین کے بھرپور اصرار پر اپنا مثبت عندیہ ظاہر کر آئے تھے۔ اسی روز لگے ہاتھوں چچا جان نے سبطین کے لیے انزلہ کا رشتہ مانگ لیا کہ اب آئے ہیں تو دونوں بیٹیوں کی بات پکی کر کے جائیں۔ حالات سبطین کے ارادوں کے بالکل مخالف جا رہے تھے۔ اس کے خیالوں میں تو ارسلہ بستی تھی، پھر یہ انزلہ بیچ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ وہ بالکل چپ ہو گیا تھا، وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ اگر ارسلہ کی آنکھوں میں ظاہر حسن کا عکس نہ دیکھ چکا ہوتا تو بہت کچھ صحیح ہو سکتا تھا۔ جس روز پھپھا جان آئے تھے اس روز ان کے گھر جانے کے بعد اپنے اضطراب کو چھپائے وہ ارسلہ کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ ارسلہ، فرض کرو پھپھا جان کو ظاہر تمہارے لیے پسند نہ آیا تو اس نے بڑی امید سے ارسلہ کی جانب دیکھا تھا، جیسے وہ بھی لاپرواہی سے کہہ دے گی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسا نہیں ہوگا، وہ پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ یہ بات تم اور میں جانتے ہیں سبت کہ ظاہر حسن میں ایسی کوئی خرابی نہیں جس کی بنا پر اسے رد کیا جائے۔ اس کے لہجے کا یقین اور آنکھوں میں جگر جگر کرتا ظاہر کا عکس دیکھ کر وہ مکمل طور پر ڈھہ گیا تھا۔ پھر اس سے جیا سے بات کی۔ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بات کرنے میں جھجک رہی ہو، تم مجھ سے تفصیل سے بات کر کے دیکھو۔ میں اس سے بات کر چکی ہوں سبطین، وہ محبت کی راہ کی مسافر بن چکی ہے، مگر اس کی منزل تم نہیں ظاہر حسن ہے۔ بقول اس کے کب کیسے یہ حادثہ ہوا کچھ خبر نہیں۔ ہوا کے دوش پر دو مسحور کن آوازیں ابھرتی رہیں اور یہ سحر انگیز آوازیں ایک دوسرے کی روح پر گرفت کر کے اس ابدی جذبے میں ڈھل گئیں جس کے بغیر انسان کا اتمام ممکن نہیں۔ بکھرے بکھرے سے سبطین کا دکھ جیا نے اپنے اندر اترتے محسوس کیا۔ جس کو آپ اپنے دل و روح کی سچائی کے ساتھ چاہتے ہوں اور وہ آپ کے جذبوں سے غافل کسی اور کی چاہ رکھتا ہو تو انسان ایسے ہی منتشر ہوتا ہے۔ وسیع دل سے جیا کے نہیں ہوئے تھے مگر اسے مل گئے تھے، وہ اسی پر تشکر کرتی تھی۔ سبطین تو بالکل ہی خالی ہاتھ تھا، پھر وہ کیوں نہ آہو فغاں کرتا؟ ہو سکتا ہے وقتی جذبے کے زیر اثر کہہ رہی ہو، ہر نئی چیز کو حاصل کرنے کی چاہ انسان کی فطرت میں ہے۔ میں چچا سے بات کرتا ہوں، جب وہ انزلہ کا پرپوزل میرے لیے دے سکتے ہیں تو ارسلہ کا کیوں نہیں، جبکہ ارسلہ میری چاہت بھی ہے۔ میں بات کروں گا پپا سے، وہ آپ بلند آواز میں بڑبڑا رہا تھا۔ جیا نے اسے ٹوکا، پاگل مت بنو سبطین، ارسلہ کو اس کی خوشی سے محروم کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس کی بات پر سبطین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے میری اور اپنے بگ بی کی زندگی سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ ناخوش ہیں، نارسائی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ میں تو عورت ہوں، اللہ نے مجھے اختیار سے محروم کر رکھا ہے، مگر تمہارے بگ بی تو با اختیار ہیں اور نارسائی کی جو آگ ان کے دل میں جل رہی ہے اسے بجھانے کے لیے وہ ہماری ازدواجی زندگی بھی داؤ پر لگانے پر تل گئے ہیں۔ کسی بھی دن وہ اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے مجھے اپنی زندگی سے نکال کر ارسا کو بسا لیں گے۔ میں اور میری چاہت تو ان کے نزدیک بے مول ہے۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے کہتے رونے لگی تھی۔ میں تمہارے دکھ کو محسوس کر سکتا ہوں جیا۔ سبطین اس کے رونے سے پشیمان ہو کر اس کے قریب آئے اور اس کے کاندھے پر تسلی کے لیے ہاتھ رکھا۔ اور مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ تمہارے دکھ کی اصل وجہ میری ہی بہن ہے۔ تم یقین رکھو جیا، بگ بی جو چاہیں کر لیں مگر میں ارسا کو تمہارا حق چھیننے نہیں دوں گا۔ بڑی اماں، پپا اور امی، کوئی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا، اس بات کا یقین کر لو۔ سبطین اپنی پریشانی بھول کر اسے تسلی دے رہا تھا اور وہ اس کے خلوص پر روتی آنکھوں سے مسکرا دی۔ تم میری بات چھوڑو، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ اگر ایک انسان سے شرعی رشتہ میری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے تو اس لکھے کو کوئی مٹا کر مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک یقین سا جگمگایا تھا، اللہ پر یقین۔ سبطین اسے دیکھے گیا، کتنی حوصلہ مند تھی کہ بگ بی کے مشکلات پیدا کرنے پر بھی ان سے لڑنے جھگڑنے، چیخنے چلانے اور سبطین کی بہن کو ذمہ دار ٹھہرا کر اسے لعنت ملامت کرنے کی بجائے پرسکون لہر کی مانند اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ بس کبھی کبھی اس لہر میں تلاطم سا آ جاتا تھا اور ضبط دشوار ہو جاتا تو پانی آنکھوں کے سمندر سے چھلک جاتا، جیسے ابھی ہوا تھا، اور اس کے لیے سبت اسے حق بجانب سمجھتا تھا۔ اور میری یہ بات تم بھی اپنے ذہن میں محفوظ کر لو سبطین، وہ کہہ رہی تھی، ظاہر حسن اور ارسلہ ایک دوسرے کی چاہت اور خوشی ہیں، انہیں اپنی خوشی حاصل کر لینے دو۔ ہو سکتا ہے تمہارے جذبوں کی یہ قربانی کسی کے لیے نیکی بن جائے۔ انزلہ سے شادی کر لو، انزلہ تم سے بہت پیار کرتی ہے سبطین، وہ تمہاری نیکی کی قدر کرے گی۔ واٹ؟ سبطین جیا کے انکشاف پر حیران رہ گیا تھا۔ ہاں،
اور تم ارسلہ کو چاہتے ہو، یہ بات وہ جانتی ہے، مگر تم اپنے بگ بی کی طرح کم ظرفی کا مظاہرہ مت کرنا سبطین۔ تم مجھ سے یہ کبھی مت کہنا کہ تم ارسلہ سے محبت کرتے ہو یا اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ عورت اس دواجی زندگی میں متعدد مشکلات جھیل سکتی ہے، مگر اپنے حق کی جگہ شوہر کے منہ سے کسی اور دوسری عورت کا تذکرہ یہ شوہر کے دل و جسم پر کسی اور عورت کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب اسے کمزور کر دیتا ہے، اور مجھے یقین ہے تم جیسا اچھا انسان اپنی بیوی کو زندگی کی آخری سانس تک بھرپور اعتماد اور تحفظ فراہم کرے گا۔ کیوں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ اس نے سبطین سے تائید چاہی تو اس کے مسکراتے لبوں کو سنجیدگی سے دیکھ کر رہ گیا۔ تم نے تو میری محبت کا باب ہی سرے سے بند کر دیا۔ اس کے لبوں پر زخمی سی ہنسی بکھری تھی۔ ایسے مت ہنسو سبطین، جیا نے اسے ٹوکا تھا۔ زندگی کا یہ دور جو آج تمہارا حال ہے تمہیں بہت تلخ اور دل شکن محسوس ہو رہا ہے، مگر جب یہ ماضی بن چکا ہوگا تو اس کی تلخی بھی کم ہو چکی ہوگی۔ سبطین نے اپنا جھکا ہوا سر اثبات میں ہلایا۔ تو تم اب میرے بھائی پر ڈولے ڈال کر آئندہ کے لیے اپنی راہ ہموار کر رہی ہو؟ خون خوار سے لہجے پر جیا پلٹی تو بھونچکا رہ گئی۔ ارسا بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ارسا؟ اس کی بات سمجھ کر جیا کے لہجے میں ناگواری در آئی تھی۔ ارسا اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، اس سے دور سے سبطین اور جیا کو گفتگو کرتے دیکھا تھا۔ جو میں کہہ رہی ہوں تم اچھی طرح سے سمجھ رہی ہو، زیادہ بھولی مت بنو۔ ویسے بھی وسیط نے ابھی تمہیں چھوڑا نہیں ہے جو تم ابھی سے سبطین کو رجھانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہو۔ پلیز ارسا، وسیط میری شوہر ہے اور سبطین میرا بھائی، مجھے رشتوں کا احترام کرنا آتا ہے۔ آپ مجھ سے بڑی ہیں، میں آپ کی عزت کرتی ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو جی چاہے مجھ پر الزام تراشی کرتی رہیں۔ آئندہ ایسی کوئی بات میں برداشت نہیں کروں گی۔ جیا کو یکدم غصہ آ گیا تھا۔ میں بڑی ہوں تو وسیط بھی تم سے 12 سال بڑا تھا۔ اس سے شادی کرتے وقت تمہیں یہ دھیان کیوں نہ آیا؟ تم نے مجھ سے وسیط کو چھینا تھا، اب میں وسیط کو تم سے واپس چھین ہی لوں گی، مگر سبطین پر بھی تمہارا سایہ نہیں پڑنے دوں گی۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ تم اسے میرے خلاف نہیں بھڑکا سکتی۔ ارسا نے مشتعل ہو کر بھمچکاتے ہوئے اسے وارن کیا تھا۔ جیا کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اپنے ہارنے کے خوف سے پریشان ہیں آپ؟ اس وقت آپ کہاں تھی جب آپ کی طرف سے مایوس ہو کر وسیط نے مجھے پرپوز کیا تھا؟ جیا دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کے کونے پر ٹک کر بولی۔ اس وقت میں جہاں بھی تھی اب یہاں ہوں۔ وسیط میرا تھا اور میرا ہے، اس نے تم سے شادی ضرور کی مگر تمہیں تمہارا حق نہیں دیا، کیونکہ اس کے ذہن و دل اور جسم و جذبات پر صرف میرا حق ہے۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، 1 سال سے بیوی تو اس کی تم ہو، مگر کتنی بد نصیب ہو تم۔ تمہارے ہوتے ہوئے بیڈ روم میں تمہارا شوہر مجھے سوچتا ہے، مجھے چاہتا ہے، میرے خواب دیکھتا ہے اور تمہیں دیکھنے تک کا روادار نہیں۔ ہاں، ارسا کی آنکھوں اور لب و لہجے میں اس کے لیے استہزا تھا۔ جیا کا چہرہ دھواں ہو گیا، اسے اپنا جسم سلگتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ سر عام برہنہ ہو گئی ہے اور اسے بے عزت کرنے والا کوئی اور نہیں اس کا شوہر تھا۔ ان دونوں کے بیچ کی انتہائی ذاتی بات کسی تیسرے تک پہنچا کر اپنی راہ ہموار کرنے کے لیے انہوں نے ارسا کا اعتماد تو جیت لیا، مگر جیا کا بھرم تار تار کر دیا، اور اب ارسا اس کی برہنگی پر ہنس رہی تھی، کہے لگا رہی تھی۔ جیا نے رخ موڑ کر خود پر ضبط کیا۔ اب ہارنے کا خوف کس کو ہے اور جیت کس کی ہوگی؟ ارسا غرور سے پوچھ رہی تھی۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا، اس کے سامنے سے ہٹنے سے پہلے کہتے ہوئے جیا کا لہجہ بے حد مضبوط ہوا تھا۔ مجھے لگا جیا میرے اندر بڑی تیزی سے اترتی جا رہی ہے، وہ مجھے بہت تیزی سے تسخیر کر رہی ہے، وہ میرے سامنے چپکی بکل ماری رکھتی ہے، مگر میرے جذبات، میرا دل، میری آنکھیں سب مات کے مرحلے میں ہیں۔ میرا دل اس کی دلداریاں کرنا چاہتا تھا، میرے جذبات اس کی جانب سے پذیرائی چاہتے تھے، اور آنکھیں، جب میں دن بھر کا تھکا ہارا گھر آتا تو میری آنکھیں سب سے پہلے جیا کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جیا جو میری زندگی میں میری خوشی کے بنا شامل ہوئی تھی، جس سے ابتدا میں مجھے چڑ اور الجھن محسوس ہوتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ میرے حواس پر چھاتی گئی۔ میں خود کو اس کے بنا میں ادھورا سا محسوس کرنے لگا۔ اپنے ان محسوسات سے میں گھبرا گیا تھا۔ میں خود کو بار بار باور کراتا کہ مجھے صرف ارسا اور مغان سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ اوائل عمری سے میری چاہت ہے، اور یہ چاہت ارسا کی فضول سی ضد اور جیا کے میری زندگی کا حصہ دار بننے سے بھی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کے لوٹ آنے پر میں اسے اپنانا چاہتا ہوں۔ پھر میں سوچتا ہوں یہ محبت تو نہیں ہوئی کہ کسی کو زبردستی اور کوشش سے یاد رکھا جائے۔
मोहब्बत तो किसी किस्म की शऊरी कोशिश और याद के बिना ही अपना एहसास दिलाती है। आंखों में मुहिब का अक्स और उसकी नज़र इल्तफ़ात का इंतज़ार सौंप देती है। दिल के गुंचे खिलाकर खुशबू की तरह बस जाती है और खुशबू को छुपाने की सही बाज़ औक़ात बेसूद साबित होने लगती है। और इस स्टेज पर आकर खुददारी भी इजहार से गुरेज़ा हो इंसान अपनी ही मोहब्बत के मुखालिफ चलने लगता है, जैसे मेरा और जिया का मामला है। मेरे नाना करने के बावजूद वो मेरे दिल और रूह पर छाती जा रही है। वो इरसा की तरह मेरी हम उम्र है, ना संजीदा फिलासफर, ना ही बेशुमार डिग्रीज की मालिक। उसकी शौक़ और दिलचस्पियाँ भी बड़ी आम सी और महदूद हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ज़िंदगी गुजारने के बड़े आसान फार्मूले हैं उसके। 24 घंटों में जब जी चाहे सो जाना, भूख लगे तो शोर मचाना, मारे बांधे यूनिवर्सिटी जाने के लोगों में शो करने को कि एक डिग्री है, शॉपिंग और आउटिंग को हम वक्त तैयार रहना। और ये और बात है कि ये सब काम मेरे होने ना होने की परवाह किए बगैर दीगर कज़न्स के साथ किए जाते हैं। पिछले 1.5 साल में उसकी इतनी सरगर्मियाँ तो मेरे इल्म में आ चुकी हैं। उसकी इन तमाम हरकतों पर मुझे नागवारी सी महसूस होती थी। मेरा ख्याल मुझे परेशान करता। मेरे जैसे नफासत पसंद और ज़िम्मेदार बंदे के लिए इरसा जैसी पंक्चुअल, डिसिप्लिन और सोबर लड़की होनी चाहिए। इरसा को हाई एजुकेशन का क्रेज़ था। उसकी ज़िंदगी का एक वाज़ेह मकसद था जो उसे हासिल करना था। वो टाइम एंड स्पेस की कदर करती थी। जब बोलती तो मुकाबिल को लाजवाब कर देती, क्योंकि उसके पास दुनिया भर की मालूमात का ख़जाना था। वो हर मौजू पर बोलने का हुनर जानती थी। मुझे उसकी यही खूबियाँ अपील करती थी। हम दोनों की बचपन में ही मंगनी हो चुकी थी। शायद इसलिए हम दोनों एक दूसरे को समझते हुए साथ साथ एक जैसे ख्यालात और मकासद के लिए परवान चढ़ते थे। हमारे मुस्तकबिल के हवाले से ख्वाब भी एक थे। इरसा को चाय बनानी तक नहीं आती थी। उसकी ये बात मुझे बुरी नहीं लगती थी। और फिर इरसा हायर स्टडी के लिए बाहर चली गई। इरादा मेरा भी था, मगर पापा के इंतकाल के बाद मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। मेरा उसके साथ जाना नामुमकिन था और ये बात इरसा को नागवार गुजरी थी। वो मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ अपना हक समझती थी। मैंने 5 साल तक इरसा का इंतज़ार किया और उसने अपने सब्जेक्ट में डॉक्टरेट करने के बाद वहाँ ही जॉब कर ली। मुझे अफसोस हुआ था मेरी उसके नज़दीक इतनी भी अहमियत नहीं थी कि वो तालीम हासिल करने के बाद मेरे लिए लौट आई, या कम अज़ कम मुझसे अपनी जॉब के लिए राय या मशवरा तो लेती। वो मेरी होने वाली शरीक हयात थी। मेरी मॉरल सपोर्ट ही ज़िंदगी के मुश्किल मकाम पर उसके लिए सहारा बनती। सो मैंने यही सोचकर उसकी जानिब से दिल साफ़ कर लिया था। उसकी मोहब्बत दिल से नहीं निकली थी। और फिर मुझे यूके बुलाने में नाकाम होकर इरसा ने शादी से ही इनकार कर दिया। उस वक्त मुझे धचका लगा। यही वो अरसा था जब नुमान पापा अपनी फैमिली के साथ 3 माह के लिए पाकिस्तान आए। मैं इरसा के इनकार के दुख में तकरीबन सब से ही कट गया था, जिसकी वजह से घर वाले मलूल थे। सो अम्मा की नज़र इंतखाब घर के मकीनों में ज़िंदगी की लहर दौड़ने वाली खूबसूरत और शौक़ चंचल सी नुमान पापा की जिया पर पड़ी। इरसा के रद्द करने से मुझे बेहद हद तक महसूस हुई थी। सो जिया के लिए मेरी हाँ करते ही अम्मा ने उससे मेरी शादी में देर ना की, और इसी जल्दबाजी के नतीजे में 15 दिन बाद जिया से एक मजबूत शरी ताल्लुक़ कायम हो गया। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि इरसा ने हमेशा मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। इस एहसास के हावी होते मुझ पर एक अजीब सी झुंझलाहट तारी कर दी थी। उसी झुंझलाहट में मैंने शादी की पहली शब जिया के जज्बात एहसासात की परवाह किए बगैर उससे ना जाने क्या क्या कह दिया। बेहद नबे तुले तक लहजे में उस छोटी सी लड़की के जवाब देने पर मेरी मर्दानगी, मेरी अना मज़ीद तिलमिला उठी थी। ये हो सकता था कि मैं चंद दिनों या हफ्तों बाद अपने नुकसान को नज़रअंदाज करके उसकी तरफ मुल्तफित हो जाता, मगर उसके बरस मैं उससे बरगश्ता होकर सर्द महरी और गुरेज से उसके साथ पेश आने लगा। सितम तो ये कि जिया भी मेरे गुरेज पर मुझसे किनारा कश होकर बेनियाजी बरत रही थी। मुझे और गुस्सा आता। मैंने उस पर मेहरबान ना होने का इरादा कर लिया, मगर ये इरादा चंद माह बाद ही भुरभुरी रेत साबित होकर मेरे अंदर ही डह गया। कहते हैं निकाह के बोलों में बहुत ताकत होती है। ये दो मुखालिफ सिमतों के मुसाफिर को एक कर देते हैं। उनके दिलों को एक दूसरे के लिए एहसास की नई लज्जत से आशना कर देते हैं। मेरा दिल भी जिया की तवज्जो पाने को हुकने लगा, मगर मैं अपनी ख्वाहिशात को अपने ही अंदर दबाए रखा। जिया की मर्ज़ी के बिना उसके सामने झुकना मुझे गवारा ना हुआ कि 1 साल बाद इरसा ने मुझे मेरे पीसी पर मेल की। वो अपनी गुज़श्ता बदतमीज़ियों की माफ़ी मांग रही थी, मेरे लिए वापस आना चाहती थी। वो अपने किए पर नादिम थी। उसके दिल में मेरी मोहब्बत थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसके आने की खुशी नहीं हो रही थी। मगर जिया का कतन मेरे एहसास और जज्बात की परवाह ना करना मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। जिया को अगर मेरी तलब होती तो वो अपनी मोहब्बत, नरमी और तवज्जो से मेरा दिल जीतने की सही तो करती। उसके बरक्स उसने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था। मुझे सिर्फ अपने कपड़े, जूते, मोज़े और कमरे की सफाई सुथराई
ترتیب و تزئین نہیں چاہیے تھی مجھے جیا کے لیے، اپنی مسکراہٹ، اس کا ذہنی و قلبی ساتھ اور اس کی محبت چاہیے تھی جو مجھے میسر نہ تھی۔ اور اب عرصہ آ رہی تھی، عرصہ کو پا کر میری تشنہ خواہشوں کی تکمیل ہو جاتی، مگر دل کسی طور جیا سے وابستگی ختم کرنے پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ دل و دماغ کی اس جنگ میں دماغ کی فتح ہوئی اور میں نے گھر میں اعلان کر دیا کہ عرصہ واپس آ رہی ہے، میری شادی اس کے علم میں نہیں، اس لیے میں عرصہ کے آنے سے پہلے جیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کسی کی ناراضگی کی پرواہ نہ کی، مگر یہ ضرور سوچ رہا تھا کاش جیا کو مجھ سے ذرا بھی لگاؤ، تھوڑی سی بھی محبت ہوتی۔ 9 عمریں گزار کر بھی اس تھوڑی سی محبت کے بہت زیادہ ہونے کی امید میں جیا کو کبھی بھی چھوڑنے کا نہ سوچتا۔ نہ جانے میں اپنے کس جذبے کی تسکین چاہتا تھا۔ گھر میں خاص مہمانوں سے ہی اچھی خاصی ہلچل ہو چلی تھی۔ پھپھا جان ارسلہ اور انزلہ کی منگنی کر کے واپس جانا چاہتے تھے، سو گھر کے مکینہ اور نبیلہ پھپھو کے چند سسرالی عزیزوں کو مدعو کر کے ایک سادہ سی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ارسلہ کو زائر سے اور انزلہ کو سبطین سے منسوب کیا جانا تھا۔ سبطین اور وسیط چچا جان کے احکامات کے مطابق تمام کام خوش اسلوبی سے کر رہے تھے۔ اس کے باوجود سبطین کی سنجیدگی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی سنجیدگی کو جیا اور انزلہ ہی سمجھ رہی تھی۔ جیا تو صرف اسے لفظوں سے تسلی ہی دے سکتی تھی، مگر انزلہ نے اس کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو محسوس کر کے سوچا تھا، میں بہت جلد سبت کو اس طرح سمیٹ لوں گی کہ پھر اسے ارسلہ کو کھونے کا ملال باقی نہ رہے گا۔ سبطین نے انزلہ کے لیے انکار کی بجائے اقرار کر لیا تھا، یہی سن کر وہ جی اٹھی تھی اور وہ اس کا ہو جائے گا، یہی خوشی اس کے لیے حاصل زندگی تھی۔ اس نے سوچا وہ اسے اتنی محبت، اتنی توجہ دے گی کہ اس کے دل میں ارسلہ سے ہونے والی محبت ختم نہ سہی دھندلی ضرور ہو جائے گی، اور اس کے بعد اگر سبطین ایک بار دل کی طلب پر اسے نگاہ بھر کے دیکھ لے تو زندگی کے ہر لمحے کی تشنگی مٹ جائے گی۔ شام گہری ہو کر رات میں ڈھل گئی تھی اور دلکش منزل میں جیسے دن کا اجالا اترا ہوا تھا۔ اوپر سیاہ آسمان اور نیچے مرکزی ستون سے نکلتا چھتری نما ڈھیر سارے مرکزی بلب کا جال بچھا ہوا تھا۔ مختلف پھولوں اور پتوں کی ملی جلی خوشبو فضا کو مسحور کن بنا رہی تھی۔ جیا تیزی سے تیار ہونے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ بڑی اماں نے اسے پکار لیا۔ جیا، سب انتظامات ایک بار پھر دیکھ لو، کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے کہ مہمانوں کو زحمت اٹھانی پڑے۔ میں دیکھ آئی ہوں بڑی اماں، سب کچھ ٹھیک ہے، آپ ذرا ریات کو تاکید کر دے کہ وہ جلدی ان دونوں کو تیار کر لے، باقی تجربات ان دونوں کی شادی پر کر لے گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو بڑی اماں بھی مسکرا دی۔ ریات انزلہ اور ارسلہ پر تازہ ترین سیکھے ہوئے ہنر کو آزما رہی تھی اور 2 گھنٹے سے ان دونوں کو مکمل دلہن کا روپ دینے میں کوشاں تھی۔ سبطین کو کہہ دیا تیار ہونے کے لیے۔ بڑی اماں کو پلٹتے پلٹتے یاد آیا تو جیا کو ایک بار پھر روک کر پوچھا اور اس کے اس بات میں جواب دینے پر بولی، چلو ٹھیک ہے، تم بھی تیار ہو لو، وسیط کسی کام سے باہر گیا ہے، آ جائے تو اسے بھی بھیجتی ہوں۔ جیا سر ہلاتی کمرے میں آ گئی۔ وسیط کا پریس کیا ہوا شلوار سوٹ اور دیگر ضروری اشیاء باتھ روم میں پہنچا کر وہ تیار ہونے لگی۔ وسیط کمرے میں آئے تو اس کی تیاری آخری مراحل میں تھی۔ وسیط کی نظر بے اختیار ٹھٹک سی گئی۔ میرون کلر کی سلور کام والی ساڑی میں اس کے نازک سراپے کی دلکش اٹھان نے ان کی آنکھوں کو ایک انوکھی سی لذت سے آشنا کیا تھا۔ سادہ چہرے پر صرف میرون لپسٹک نے ہی چہرے کو عام دنوں سے زیادہ نکھار بخش دیا۔ اس پر وائٹ گولڈ کی جولری، میچنگ چوڑیاں، ہر چیز اس پر سج کر اس کے حسن کو دوآتشا کر رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھے بیٹھے ہی وہ تھوڑا سا جھکی سینڈل کا اسٹرپ بند کر رہی تھی۔ ساڑی کا پلو بار بار سامنے سے پھسل کر اس کے ہاتھوں پر گر جاتا، جسے وہ ایک ہاتھ سے اوپر بھی کرتی جاتی۔ جو ہی وہ سیدھی ہوئی، وسیط کی نگاہوں کا زاویہ سرد سے بدل گیا تھا۔ جیا نے ایک کچٹتی سی نظر ان پر ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل سے بروج اٹھایا اور اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی سہج سہج کر آگے بڑھی۔ پہلی بار پہنی تھی، اس لیے چلنے میں تھوڑی دقت ہو رہی تھی۔ میرے کپڑے؟ وسیط پوچھتے ہوئے اس کی پشت پر بکھرے کھلے بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ واش روم میں ہیں، اس کے ذرا سی ترچھی گردن کر کے کہنے پر سیدھی مانگ میں جمی بندیاں چمکی تھی۔ وسیط کا دل ڈول گیا۔ اس کے کمرے سے نکلنے پر انہوں نے ایک گہری سانس بھر کر اپنی شرٹ اتار پھینکی۔ یہ انا کا کیسا کھیل ہے کہ وہ حق رکھتے ہوئے بھی اس کو سراہ نہیں سکتے، نگاہ بھر کر دیکھ نہیں سکتے۔ انزلہ اور ارسلہ کو اسٹیج تک پہنچانے کے بعد وہ اپنا پرس لینے کمرے تک آئی تو دروازے سے باہر ہی ٹھٹک گئی۔ اندر سے عرصہ کی آواز آ رہی تھی۔ اپنا نام سماعت میں پڑھتے ہی ایک تجسس نے اس کے قدم روک دیے۔ اس نے ہلکا سا دروازہ پوش کیا۔ جھری بنتے ہی عرصہ کی آواز بالکل واضح ہو گئی،
मासूमियत के इस नकाब के पीछे एक बेहद चालाक जिया छुपी है। कैसे बड़ी अम्मा के आगे पीछे फिर कर और घर वालों से हंसी ठिठोल करके सबके दिलों को मुट्ठी में कर लिया है, और तुमसे बात तक करना गवारा नहीं करती। जुनून वसीयत, मुझसे ऐसी ड्रामेबाजियां नहीं होती, एंड आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, तुम्हारा ख्याल है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। इतनी दूर से अपना करियर छोड़कर सिर्फ मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूँ वसीत। उसकी आवाज़ थोड़ी बोझल सी हुई थी। जिया ने एक लम्हे के लिए चेहरा आगे करके झिरी से देखा। वो वसीत का कॉलर ठीक करते हुए उसके बेहद करीब खड़ी थी और वसीत आईने में देखते हुए बाल संवार रहे थे। जिया के अंदर गुस्से की आग दहकने लगी। वसीत उसके शौहर थे, किस तरह वो किसी दूसरी औरत को उनके करीब बर्दाश्त कर लेती। ये परफ्यूम तुम्हारी चॉइस है? वसीत को परफ्यूम स्प्रे करते देखकर उससे पूछा था। नहीं, जिया की वसीत ने जवाब दिया। मेरा परफ्यूम ख़त्म हो तो वही अपनी पसंद से लाती है। इरसा की बेबाकी उन्हें अच्छी ना लग रही थी। ओहो, तो तुम्हें भी उसकी हवा लग ही गई, वरना तुम्हें तो अपने फेवरेट क्लोन के अलावा कोई खुशबू भाती ही ना थी। याद है जब मैंने एक मरतबा तुम्हें परफ्यूम गिफ्ट किया था? तुम गिफ्ट देखने के बाद उसी रोज़ मेरे साथ जाकर वो परफ्यूम वापस करके अपना पसंदीदा परफ्यूम ले आए थे। वसीत ने ड्रेसिंग टेबल से वॉलेट और रिस्ट वॉच उठाई तो इरसा ने दोनों चीज़ें उसके हाथ से उचक ली। वॉलेट उसकी कमीज़ की साइड पॉकेट में डालने के बाद रिस्ट वॉच उसके हाथ में पहना रही थी कि इससे ज़्यादा जिया से बर्दाश्त ना हुआ। वह धड़ से दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। वसीत ने अपना हाथ छुड़ाकर वॉच का क्लिप बंद किया और इरसा ने बड़ी नागवारी से उसे सरता पैर उसे घूरा था। एक्सक्यूज़ मी, जिया ड्रेसिंग टेबल की जानिब बढ़ते हुए बोली तो दोनों पीछे हट गए। वसीत ने टेबल पर रखा सेल चार्जिंग पर लगाया। तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो परस उठाकर पलटने लगी कि इरसा एक अंदाज से टोक कर बोली, अपने कमरे में आने के लिए मुझे किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता ये काम आपको करना चाहिए, मगर आप तमीज़ो तहज़ीब से ना आशना लगती हैं। जिया कहकर रुकी नहीं। इरसा सीख पाव हो गई। देख रहे हो वसीत, इस छटांग भर लड़की ने मेरी इंसल्ट की, मुझे इल मैनर्ड कहा और तुमने उसे कुछ नहीं कहा। प्लीज़ प्लीज़ कूल डाउन इरसा। वसीत ने बमुश्किल उसे ठंडा किया। वो उससे कह न सके कि डाइट, स्केल और योगा के ज़रिए अपनी फिटनेस बरकरार रखने वाली जीन्स और शॉर्ट शर्ट में मलबूस, गले में रुमाल डाले, शोल्डर कट बाल, झटक कर नखुवत से बात करने वाली दुबली पतली कम उम्र नजर आने के तमाम गुर आजमाती इरसा की बजाय मशरकी बीवी के रूप में ढली बाहया सी जिया ने आज उनके सारे इख्तियारात गिरवी रख लिए हैं। अब तो वो बस मुंतज़िर हैं जिया उन्हें कोई एक इख्तियार तो दे। माशाल्लाह, मेरे बच्चों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। भीगती खुनक होती रात में छत पर खासी गहमा गहमी थी। जब ये रस्म करते हुए चची जाने सबतैन और अंजला की बलाएं ले डाली। अंजला ने उनकी तौसीफ पर एक पल को निगाह उठाकर सबत को देखा और फिर दिल की धड़कनों को संभालती महजूब होकर पलके झुका बैठी। वो मैरून और गोल्डन पेशवाज और चूड़ीदार पजामे में सजी संवरी नज़र लग जाने की हद तक अच्छी लग रही थी, तो अर्सला भी गोल्डन कलर के ऑर्गेन्जा के तान के फुल कढ़ाई वाले कुर्ता दुपट्टे और गोल्डन ही जामावार की तंग पांचों वाली शलवार ज़ेबतन की ये कुछ कम ना लग रही थी। ज़ाहिर के घर वाले खटाखट उसके मुख्तलिफ पोज हैंडीकैम के स्लो लाइट फीते में कैद कर रहे थे। स्नी वसीत ने बड़ी इजलत में किसी के पास जाते हुए स्नी को पुकारा, मेरे कमरे से ज़रा मेरा मोबाइल ले। और रात के 10 बज रहे थे। उन्हें किसी को कॉल करना याद आया तो इल्म हुआ अपना सेल चार्जिंग के लिए रख छोड़ा था। प्लीज़ बिग बी, जस्ट 2 मिनट्स। उसने उंगली के इशारे से 2 मिनट का इशारा रुकने का इशारा किया था। वसीत सर हिलाते दूसरी से मतवज्जा हो गए और 2 की बजाय 10 मिनट बाद उनका सेल फोन लेकर आया तो उसके स्क्रीन टाइटल पर बेतहाशा हंसती हुई जिया की पिक्चर थी। उन्होंने सर उठाकर स्नी को देखा। वो गायब हो चुका था। यकीनन ये उसी का काम था। वो एक साइड को होकर चंद लम्हे जिया को देखते रहने के बाद उसकी तस्वीर डिलीट करना चाहते थे कि उनका अंगूठा बटन पुश करने लगा और जिया के मुख्तलिफ खूबसूरत पोज एक के बाद एक स्क्रीन पर वाजे होते गए। कुछ सोचकर उन्होंने मोबाइल ऑफ करके अपनी पॉकेट में रख लिया। इन पिक्चर से साफ जाहिर था कि ये उसके इल्म में लाए बगैर उतारी गई थी। 1 बजे ज़ाहिर के घर वालों ने क़यामत आम के बाद इजाज़त चाही तो बड़ी अम्मा नबीला पुप्पो वगैरह ने भी सबको कुछ ज़रूरी काम निपटाने के बाद अपने अपने कमरों में जाकर आराम करने का हुक्म दे दिया। रात गहरी हो गई थी और उन्हें तकरीबात वगैरह में भी ज़्यादा देर तक रत जगहों से कोफ्त होती थी। सब मेहमानों के सोने के लिए उनके ठिकानों तक पहुँचाकर जिया 2:30 बजे अपने कमरे में आई तो बदन थकन से चूर हो रहा था। मुश्किल बार बार आने वाली जमाइयाँ रोक रोक कर उससे ज्वेलरी उतारी, वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल रही थी कि लाइट चली गई। उसका दिल खौफ से रुकने लगा। अंधेरे से उसकी जान जाती थी। 2 मिनट तक बेजान कदमों के साथ आंखें बंद किए किसी के आ जाने की दुआएं मांगती रही। तभी वसीत की आने की उसे खबर ना हुई। वसीत की आंखें अंधेरे से कुछ मानूस हुई तो वो आगे बढ़े। जिया को अपने कंधे पर दबाव महसूस हुआ तो दहशत से उसकी चीख निकल गई, साथ ही
ہاتھ ہٹتے ہی اس کے تھوڑا پیچھے ہٹنے سے الماری کا پٹ بند ہونے کی زوردار آواز سناٹے میں گونج گئی۔ اسٹاپ اٹ جیا، یہ کیا بچپنا ہے؟ وسیط کی ناگوار سی واضح آواز سنائی دی تو سینے پر ہاتھ رکھے جیا کی تسلی بھری ایک سانس خارج ہوئی تھی۔ چارجر لائٹ کہاں رکھی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ تو خراب ہے، چارج آن نہیں کر رہی تھی، سنی اسے بننے کے لیے دے آیا ہے۔ وسیط سر جھٹکتے ہوئے باہر جانے کو پلٹے کہ جیا نے ان کا بازو تھام کر روک لیا۔ پلیز وسیط، آپ مت جائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وسیط نے ذرا سا رخ موڑ کر اپنے پیچھے کھڑی جیا کو التجا کرتے دیکھا تھا۔ موم بتی وغیرہ ہے جی؟ سائڈ ٹیبل کی دراز میں شاید ہو۔ جیا کے کہنے پر انہوں نے سائڈ ٹیبل کی دراز میں ٹٹولا تو موم بتی اور ماچس میں لی گئی۔ انہوں نے موم بتی جلا کر صوفے کے سائڈ پر رکھی اور سائڈ میں رکھی کارنر ٹیبل پر رکھ دی۔ جیا وہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی کہ ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کیا جا سکے۔ جاؤ چینج کر لو۔ وسیط باتھ روم سے چینج کر کے آئے تو اسے بھی کہا، مگر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ لائٹ آ جائے تو کر لوں گی۔ اس نے ایک نظر پگھلتی ہوئی موم بتی کو دیکھا اور دوسری نظر میں باتھ روم کے ادھ کھلے دروازے سے جھانکتے اندھیرے کے بھوت کو دیکھ کر جواب دیا۔ وسیط چڑ گئے۔ وہاں تمہیں کوئی کھا نہیں جائے گا، میں کمرے سے باہر جا رہا ہوں، چینج کر لو اور ایزی ہو کر سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ کمرے سے نکلنے لگے کہ جیا ایک بار پھر حرکت میں آ گئی۔ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، مجھے اکیلے ڈر لگے گا۔ وہ دروازے کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے منمنائی۔ وسیط کو علم تھا وہ اندھیرے سے ڈرتی ہے۔ او گاڈ! وہ اسے تیز نظروں سے گھور کر سر جھٹکتے ہوئے پلٹے۔ باتھ روم کا دروازہ بند کیا، کھڑکیوں کے پردے پورے سمیٹ دیے۔ چاند کی روشنی نے بھی کمرے میں اچھا خاصا اجالا کر دیا تھا۔ موم بتی جلنے پگھلنے کے آخری مراحل میں تھی۔ بیڈ پر لیٹے وسیط کو نیند کے جھونکے نے آ لیا۔ جیا ہنوز پیر صوفے پر سمیٹے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب موم بتی کی لو میز کی سطح سے لگ کر مدھم ہوتی گئی تو وہ اٹھی۔ وسیط! جیا نے ذرا سا جھک کر ان کا بازو ہلایا۔ وہ گہری نیند میں تھے۔ بمشکل نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر پاس کھڑی جیا کو دیکھا۔ لپسٹک کی تازگی ابھی بھی برقرار تھی، جیسے ابھی لگائی ہو۔ ساڑی کا بے ترتیبی سے رسی بنا آنچل بائیں شانے اور پشت سے ہوتا اس کے دائیں مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ جلد کا سنہرا پن موم بتی کی دم توڑتی لو میں بھی جگمگا رہا تھا۔ چند ساتھ اسے دیکھتے رہنے کے بعد ان کی نیند قطعی طور پر غائب ہو گئی تھی۔ روشنی بجھ گئی، مگر ایک چاند کمرے کے اندر اور دوسرا کھڑکی کے شیشوں کے پار آسمان پر روشن تھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے سرکش نگاہیں چراتے ہوئے پوچھا تھا۔ لائٹ نہیں آ رہی اور آپ بھی گہری نیند سو گئے۔ آپ کو سونا ہے تو آپ مجھے بڑی اماں کے پاس چھوڑ آئیے، میں ان کے پاس سو جاؤں گی، وہ معصومیت سے پلکیں جھکائے بولی۔ رات کے اس آخری پہر میں تم سے اچھی بات کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی، وہ جھنجھلائے، اور میں تمہیں چھوڑنے جیسا کوئی فضول کام نہیں کروں گا۔ ادھر میرے برابر میں آ کر سو جاؤ۔ مگر آپ کو تکلیف ہوگی۔ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ تمہاری ہی جگہ ہے، تمہیں شوق ہے اپنی جگہ چھوڑ کر ادھر ادھر رلنے کا۔ جانے کیسے آج وہ چڑنے کے انداز میں صحیح اتنی باتیں اسے کہہ گئے تھے۔ جیا ان کی ذومعنی باتیں سمجھ رہی تھی۔ وہ لبوں پہ مچلتے تبسم کو دبائے گھوم کر بیڈ کے دوسری طرف آ کر لیٹ گئی۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر خاموش اپنی دھڑکنوں کو محسوس کر رہے تھے۔ تمناؤں کا جگنو مٹھی میں قید پھڑ پھڑا رہا تھا۔ دفعتاً وسیط اپنی جگہ سے اٹھے۔ جیا نے بھی کروٹ بدلی۔ دونوں کی اناہ کا پنچھی اڑان بھر کر اندھیرے کمرے سے نکل گیا۔ وسیط نے کھڑکی کے پردے برابر کر دیے۔ جیا کو چہرے اور بازوؤں پر ایک مانوس سا لمس محسوس ہوا تھا، پھر دونوں کی دھڑکنیں ہم آہنگ ہو گئیں اور اس سوئی ہوئی رات میں استحقاق کا سچا احساس جاگ اٹھا تھا۔ جیا بہت خوش لگ رہی ہو، انزلہ نے پوچھا۔ ہوں، وہ اور انزلہ سب کو ناشتہ سرو کر رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ تم دونوں کو کراچی میں ہی اپنا اپنا ٹھکانہ مل گیا ہے۔ اس نے بوائل کیے ہوئے انڈوں کو کٹ کر لگا کر کالی مرچ چھڑکتی ارسلہ کو چٹکی بھری تھی۔ لو جی، اس بات پر تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ ارسلہ نے اس کی بات پر لطف لیتے ہوئے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بائی دا وے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اپنے ٹھکانے کی خوشخبری ملی ہو اور آپ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہوں؟ میرا ٹھکانہ تو یہی گھر ہے، اس بات کا مجھے ہمیشہ سے پتہ تھا اور ہے۔ کیوں بڑی اماں؟ پراٹھوں کا ہاٹ پاٹ ٹیبل پر رکھتے لگے ہاتھوں سے بڑی اماں سے تائید چاہی۔ ارسا نے بڑی کاٹدار نظروں سے اسے دیکھا جو بڑی اماں کی محبت سمیٹ رہی تھی۔ جاؤ، جا کر وسیط کو جگاؤ، اسے کہو سب کے ساتھ ہی ناشتہ کر لے۔ انہوں نے وسیط کو غیر حاضر دیکھ کر جیا سے کہا تھا۔ آپ لوگ ناشتہ شروع کیجئے بڑی اماں، اگر وسیط جاگ بھی گئے تو انہیں ٹیبل تک آنے میں 15 منٹ ضرور لگیں گے، جب تک آپ لوگوں کا ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بات کے دوران اس کی ہنسی کی چھنکار نے ارسا کو چونکایا تھا۔
जिया कमरे में आई तो वसीत को आईने के सामने खड़ा पाया और वो अपने गीले बालों को तौलिए से रगड़ रहे थे। आहट पर जिया को देखा, दोनों की निगाहें मिली तो दोनों ने ही सरस से नजरें चुरा ली। जिया नीचे जाते हुए वसीत के पास रखी घड़ी का अलार्म लगा के गई थी। तवक्को के मुताबिक वसीत उठ चुके थे। नीचे आ जाइए, सब नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तौलिया अपने शानों पर फैलाकर वो ब्रश उठाकर बाल संवारने लगे। जिया सर हिलाती पलट गई तो उन्होंने आईने में बगौर अपनी आंखों को देखा। आज की नींद से जागने का जी नहीं चाह रहा था, मगर उठना पड़ा। उनके लबों के कोने में मुस्कुराहट सी थी। रत जगह की आंखों में सुर्ख डोरे बड़े वाजे थे। उन्होंने आंखें मीचकर चश्मे तसव्वुर में निखरी निखरी सी जिया को देखा। उन्हें अपना हक इस्तेमाल करने पर कोई अफसोस ना था, क्योंकि इसमें जिया की भरपूर रजामंदी भी शामिल थी। वो शर्ट के कफ्स फोल्ड करते हुए नीचे आए तो जिया के बराबर में बैठी रियात ने अपनी कुर्सी खाली कर दी। बैठी रहो रियात, आराम से नाश्ता करो, उन्होंने उसे रोका था। मैं कर चुकी हूँ, बस चाय पीनी है, आप बैठ जाए। रियात छोटी प्लेट उठाने लगी। वसीत सर हिलाते कुर्सी खींचकर बैठ गए। वो खुश थे, उनका ज़हन दिल आसूदा था। इसलिए उन्हें आज इरसा की तरफ देखने का भी ध्यान ना आया, जो उन दोनों को साथ देखकर पेचोताप खा रही थी। बिग बी तस्वीरें कैसी हैं? नाश्ता करते हुए सनी ने शरारत भरे लहजे में पूछा। नाश्ता करो चुप करके, वसीत ने उसे डपट दिया। वो नहीं चाहते थे जिया के इल्म में ये बात आए। सप्ताह तमाम कज़न्स को ट्रीट दे रहा था। जिया बहुत दिल लगा कर तैयार हुई थी, इसलिए नहीं कि वो खुश थी, बल्कि वो इरसा को कुछ बावर कराना चाहती थी। हल्की एम्ब्रॉयडरी वाले बॉटल एंड सी ग्रीन कॉम्बिनेशन के कॉटन के सूट में मलबूस नेचुरल मेकअप और दीगर अहम लवाजमात के साथ वो अच्छी लग रही थी। वो पानी पीने के लिए किचन में गई तो इरसा पहले से वहाँ मौजूद थी। उसने जिया की तैयारी को बड़ी तनकीदी नज़रों से देखा था। बड़ी खुशफहमी है तुम्हें कि ये घर तुम्हारा ठिकाना है। उसकी सुबह की बात वो भूली ना थी, इसलिए मौका मिलते ही उसके मुकाबिल आ गई। खुशफहमी नहीं, यकीन है, और जिस बात का यकीन हो वो कभी भी गलत साबित नहीं होती। जिया ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा था। और इतना यकीन क्यों है तुम्हें? इरसा को उसके सवाल में तमसखर था। क्योंकि मुझे वसीत से अटूट मोहब्बत है, और मेरी मोहब्बत आपकी मोहब्बत की तरह मादियत परस्त है, ना मुस्तकबिल के नाम पर व्यापार करने वाली। मुझे टूटे बिखरे वसीत से मोहब्बत हुई थी, जिसे आपने मोहब्बत का धोखा देकर तोड़ा था और मुस्तकबिल के लिए किनारा कशी कर ली। जिया सुकून से कहती गई। मतलब क्या है तुम्हारी इन बातों से? इरसा की हद दर्जा नागवारी उसकी पेशानी के बलों से साफ जाहिर थी। मतलब ये कि आपको खुद से मोहब्बत है ना वसीत से। आपको सिर्फ उस दौलत से मोहब्बत है जिसके ज़रिए आप दुनिया का ऐशो आराम जी सकें। यूके में आपने तालीम हासिल की और उसी दौरान 50 साल बूढ़े क्रिश्चियन डेविड के घर हाउस वाइफ की जॉब कर ली। डिग्री के बलबूते पर तो आप कभी भी इतनी दौलत नहीं कमा सकती जितनी साल भर में उससे वसूल कर ली थी। अब आप उसे डाइवर्स देकर वसीत को बेवकूफ़ बनाने आ गई हैं। हाँ, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? इरसा का चेहरा मुतगय्यर हो गया था। उसे खतरा लाहक हुआ कि ये तमाम बातें जिया को मालूम हैं तो किसी और को भी मालूम हो सकती हैं। फिर क्या अम्मी और पापा मेरी ये ख़ता कभी माफ़ कर पाएंगे? वो तो अभी भी मुझसे नाराज़ है, वो सोच रही थी। जिया इत्मीनान से बोली। वसीत के पीसी पर आपके नाम धमकियों भरी मेल आई थी, आपके साबिका शौहर की, जो मैंने निकाल ली। वसीत को इस बात का इल्म नहीं है। आप मेरे और वसीत के दरमियान से हट जाएं, किसी को भी इल्म नहीं होगा कि आप गुनाह के किस दलदल से निकल कर आई हैं और आपके मकासद क्या थे। अलबत्ता अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, ताकि आपकी आगे की ज़िंदगी के रास्ते में पड़े गुनाह के पत्थरों से आपको ठोकर ना लगे। कहते ही जिया किचन से निकलने लगी। और अगर मैं वसीत और तुम्हारे बीच से ना हटूं तो? जिया ने इरसा की कमज़ोर सी आवाज़ सुनी थी। आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आप हार चुकी हैं। जिया ने उसकी पहले की कही गई बात का जवाब दिया था। वसीत की मोहब्बत पर अब सिर्फ मेरा हक है। औरत अगर अपना हक लेने पर आए तो कोई उसे रोक नहीं सकता। वसीत ने आपके पीछे हमारी इस दवाजी ज़िंदगी का जो अच्छा वक्त बर्बाद किया, मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। इरसा के अंग अंग में शिकस्तगी और थकन भर गई। वो तो अपना मकसद हासिल करने के बाद नफ्स के भूखे जंगली और वहशी डैबर्ट से पीछा छुड़ाकर महज़ब और नफीस से वसीत के साथ पुराने बाप को पोशीदा रखकर ज़िंदगी गुजारना चाहती थी। मगर सच है, बुरे को अच्छा नहीं मिलता, यही ज़िंदगी है। किसी ने पा लिया, किसी ने पाकर खो दिया। रात वसीत बेहद संजीदगी से कह रहे थे। अब सनी से इमरजेंसी लाइट मंगवाने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारी हिफाजत के लिए। तुमने मुझे माफ़ कर दिया ना? मैं वाकई गलती पर था, शराब के पीछे भाग रहा था। यूं भी अब मेरा तुम्हारे बिना ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। जिया मुंह खोले उन्हें देख रही थी।
وسیط وہ چیخی، آپ سٹار پلس کے کرداروں کی طرح پیچھے سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ اس کی بات پر وسیط نے بے ساختہ قہقہہ لگایا تھا۔ اس کے ساتھ اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے آپ کو یہ جوائنٹ فیملی بیسڈ لو ٹرائنگل بہت پسند آیا ہوگا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اس کے ساتھ ہی میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔